بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور امت مسلمہ کی عظیم ماں بہنوں، اللہ کے فضل و احسان سے پچھلے کوئی ہفتہ اراؤنڈ کوئی 6-7-8 دن سے 10 دن سے سرزمین حرمین حاضری ہوئی، اور الحمدللہ یہاں جو حج کے امور ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ سے تھے اس کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا، اور دیگر جو دنیا بھر سے عازمین حج آ رہے ہیں ان کو سمجھانے کا موقع ملا۔ تو 3 یا 4 چیزیں جو ہے نا بہت کلیئر ہوئیں، جو ہم پارٹ آف آور آئیڈیالوجی یا پارٹ آف آور بلیف جو ہم سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان، ایمان والا یا ایمان والی عورت، تو بہت کلیئر ہوا مزید، یعنی اس میں مزید نکھار آیا یا اس میں مزید کلیئرٹی ملی کہ یہ جو بات میں نے کئی دفعہ کہی اور پڑھی بھی پڑھائی بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نا، یہ جو ہم عام طور پر سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، یہ اتنا کامن ہمارے یہاں ایک جملہ ہے، الحمدللہ پارٹ آف اے بیسک بلیف، لیکن اس کو کبھی ہم نے نا سوچا نہیں، استحضار نہیں کیا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور ہم سن کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح جب حرمین شریفین حاضری کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سنتے سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بلاوے کے بغیر کوئی نہیں آتا، تو اتنا جس میں پاورفل بلیو ہے یہ میرے دوستوں، اس پر جس قدر استحضار ہوگا، اس پر جس قدر یقین ہوگا، عملی یقین، اس کو بار بار سوچا جائے گا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے ذیل میں، اتنا زیادہ انسان کی سارے سفر میں، زندگی میں کلیئرٹی آئے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ٹھیک آج سے ایک ہفتہ پہلے، 7 دن پہلے، اتوار پہلا ورکنگ ڈے ہوتا ہے یہاں سعودی عربیہ میں، تو صبح کوئی 4:15 4:30 بجے، کیونکہ کچھ وزارتیں، کچھ اسٹیبلشمنٹس، کچھ ادارے یہاں 24/7 کام کر رہے ہیں اس زمانے میں، تو ایک ادارے کی طرف سے 4:15 بجے کے قریب ایک اپڈیٹ آئی۔ پاکستان میں اس وقت 6:15 ہو رہے تھے، اور میں نے وہ 4:15 بجے، یہاں 4:30 بجے تقریباً 4:20 21 پہ اذان ہوتی ہے، 4:45 بجے نماز ہوتی ہے، تو میں نماز کے لیے جب بیدار ہوا، موبائل میں نے عام طور پر نماز کے بعد دیکھتا ہوں، نماز کے بعد میں نے 1 گھنٹے بعد دیکھا، تو اس پر یہ اپڈیٹ تھی میرے دوستوں کے 12 سے 15 سال، ایجز بٹوین 12 to 15، جتنے بھی بچے جو اس سال حج پر آ رہے تھے، کیونکہ جو ایجز کا پیرامیٹر دیے گئے تھے وہ دیکھے تھے کہ 12 سے اوپر اور 65 اور کچھ ممالک میں 70 سے نیچے جو لوگ ہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں حج پہ، وہ بہت کلیئر تھا۔ ویزا الحمدللہ ایشو ہو گئے تھے، مطلب اب تو اس وقت تو الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں مینا عرفات بالکل لاسٹ ٹچنگز پہ ہیں، تو ریگارڈنگ ویزا اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز تو سب بہت پہلے، یعنی ایز آئی سیڈ ملٹیپل ٹائمز کہ الحمدللہ وی آر بلیسڈ ٹو بی ون آف دا فرسٹ گروپ ان پاکستان کے جس کے تمام ویزے ایز اے گروپ ساتھ لگے، اور آپ سے بس اس بات کی ذیل میں درخواست ہے کہ اس وقت یو ایس اے سے تقریباً اراؤنڈ کوئی 768 وہ ویزا ہیں جو اب تک نسک پلیٹ فارم سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے نہیں لگے، یو کے سے بھی کوئی 300-350 کا فکر ہے، آل اوور دا ورلڈ سے تقریباً جو ہے نا 2,500-3,000 ہزار لوگ ہیں جو دے آر اسٹل ان دا اسٹک اسپیکٹ آف وہ جو پروسیجرل ایک ورک ہوتا ہے نا، اس میں بفرنگ جو وقت ہوتا ہے اس میں پھنسے ہیں بیچارے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی آسان کرے۔ تو وہ ہدایت یہ ہیں کہ یہ وہ بچے جو 12 سے 15 سال جن کے ویزے ایشو ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت ایئرپورٹس پر ہیں، وہ بچے، وہ بچے جو ایون ٹرانزٹس میں ہیں، ان تمام بچوں کے ویزے کینسل تصور کیے جائیں۔ میرے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے کہ what I'm saying, this actually happened with all the Hujjaj, with all the Pakistani and every and each nationality coming to Saudi Arabia for Hajj, including my family member. میرا سب سے چھوٹا بیٹا is about 13 years old. تو I was in transit at that time، اور یہ مجھے خبر ملی کہ جو ہے وہ کینسل ہو چکے ہیں نا، they have ordered، مطلب the order has been passed and implemented accordingly within a span of 1 and 2 hours، 2 گھنٹے کے اس میں یہ آرڈر پاس ہو گیا اور یہ امپلیمنٹ ہو گیا کہ تمام وہ بچے جو 12 سے 15 سال کے درمیان ہیں ان کے ویزے کینسل تصور کیے جائیں گے، اور وہ لوگ اب سعودی عرب حج پر نہیں آ سکیں گے۔ یہ بہت ظاہراً سننے میں ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس کے جو ملٹیپل ایفیکٹس جانے تھے اور گئے اس وقت، ان لوگوں پہ جو ٹرانزٹ میں تھے، وہ لوگ جو سفر وہ جہاز میں تھے، ان لوگوں پہ جو ٹریول کرنے والے تھے، ان لوگوں کو جو آگے ٹریول کرنا تھا، اور ان کی فیملی ممبرس سے، جسٹ ٹیک مائی ایگزامپل، آئی گیو یو مائی ایگزامپل،
کہ جی میرے فیملی ممبر میں اس وقت 7 لوگ ہیں الحمدللہ، ان 7 میں سے ایک بچہ از اباؤٹ 13 ایئرس، محمد خان از اباؤٹ 13 ایئرس. تو اگر وہ خدا نخواستہ نہیں آتا اور وہ اس کی یہ ساری ویزا ایشو جو ایشو ہو چکا تھا فروری میں، اور اس کا کینسل تصور کیا گیا اس وقت میں، سسٹم میں اس کو کینسل کر دیا گیا، تو پھر میری پورا جو مینجمنٹ اور فیملی تھی نا وہ پوری ڈسٹرب ہوتی. پھر وہ پورا نا اس کو وزٹ کرنا پڑتا کہ اب کون رکے گا اور کون آئے گا. اسی طرح ملٹیپل لوگ جو ٹرانزٹ میں تھے دنیا بھر سے، سب سے زیادہ اس وقت امارات میں جو لوگ ٹرانزٹ میں تھے، سب سے بڑی تعداد جو تھی، کچھ ٹرکس تھے، کچھ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے یہ موروکن نیشنلز تھے جو ہمارے پاس تلائی، کچھ ایون آسٹریلینز تھے کہ جن کے بچے اس وقت ٹرانزٹ میں تھے اور دے مطلب ہیو دا کلیئر انسٹرکشنز کہ ان کو سعودی عرب میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا، ایون دے ہیو فلون فرام دیئر کنٹری آف اوریجن. تو بہرحال وہ کوئی 12-14 گھنٹے کی، اس کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ سچ بات ہے جزائے خیر دے ہمارے پاکستانی گورنمنٹ کو اور یقینی سعودی گورنمنٹ کو انہوں نے آن بورڈ لیا بہت ہائی لیول پہ. یہ جا کے پھر جو ہے وہ ایون ہمارے بہت سارے وہ ادارے ہم انوالو ہوئے جو ڈائریکٹلی اس میں نہیں فال کرتے اس ڈومین میں، لیکن دے ہیو ٹوک اپ دا میٹر. اور یہ میری آؤٹ آف مائی 50 ایئرس اور آؤٹ آف مائی 32 ایئرس آف دس حج سروسز پہلی دفعہ یہ ہوا میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ کوئی 12-14 گھنٹے بعد وہ آرڈر، ریٹن آرڈر اور اس کی امپلیمنٹ کیے ہوئے آرڈرز جو ہے جس میں ویزا کینسل ہو گئے تھے وہ ریورس ہوئے، اور پھر جو ہے وہ تمام بچے جو ٹرانزٹ میں تھے ان کو الاؤ ہوا. ادروائز کچھ بچوں کو تو یہ بھی آرڈر تھا کہ اگر وہ لینڈ کر جائیں تو ان کے لینڈ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر. اب یا تو وہ خود بچے واپس جائیں گے، ان کی فیملی ان کو لے کے واپس جائے گی. تو ایک بہت بڑا میس تھا جو ہو گیا تھا. کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، جب آپ آئیں گے تو پھر اس میں روشنی ڈالوں گا کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پھر آگے لے کر آتی ہیں. تو میرے دوستوں اس بات کے بعد نا یقین میں اور اضافہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بات کا ارادہ فرما لے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس ارادے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ بچے جو ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے کہ وہ آئیں گے وہ نہیں آئے، ان کے ویزے کینسل ہو گئے. ایون پھر اچھا مجھے زیادہ اس پریکٹس، ہمارے اس پورے گروپ میں تو صرف ایک ہی بچہ ہے میرا اپنا بیٹا جو ہے، تو اس کا وہ ویزا کینسل تصور ہوا، پھر وہ سسٹم میں دوبارہ نئے سرے سے ڈالا. اور دا اونلی ان آر گروپ جو بچہ جس کا ویزا 2 مئی کو ایشو ہوا ہے، مطلب اس کی تاریخ اور ڈیٹ آف ایشوئنس جو ہے نا وہ 2 مئی آ رہی ہے. تو اس کے بعد میں اللہ کی طرف مستقل ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. اور آپ کو بار بار ایک بات میں نے بتائی کہ آپ نے اور ہم نے مستقل دعا پڑھنی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی. اے اللہ میرے تعلقات ہیں، اللہ میرے پاس پیسہ ہے، اللہ میں نے ایک بہت اچھا یہ کیٹیگری کا پیکج لیا ہے، زون 1 کا پیکج لیا ہے، میں نے ایک 5 اسٹار پیکج لیا ہے، میں اس لیے آ جاؤں گا. اور آئی ہیو ملٹیپل کانٹیکٹس ان سعودی عربیہ، اور میرا گروپ ایسا اور میں ایسا اور میرے یہ نہیں. میرے دوستوں یہ میں واٹ آئی ہیو پریکٹس بائی مائی سیلف، یعنی اس وقت میں یقین مانے انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم اتنے بے بس تھے کہ مجھے نا ایکشن پلان ABC ڈیورنگ مائی ٹرانزٹ پلان کر. وہ تو اللہ بھلا کرے قطر ایئر ویز کا کہ ان کے جو ہے نا وہ ایئر کرافٹس میں جی انٹرنیٹ فیسلٹی اسٹار لنک کی ہے. تو آئی واز ان کانٹیکٹ ود دا اتھارٹیز، آئی واز ان کانٹیکٹ ود دا فیملی، آئی واز ان کانٹیکٹ ود آل آف دا ریلیٹڈ ڈائمینشنز اینڈ آل دا جو متعلقہ لوگ میں ہیں یا ادارے ہیں یا فیملی ہے کہ بھئی اگر A ہوا تو کیا ہوگا، B ہوا تو کیا ہوگا. کیونکہ پھر ملٹیپل ٹائم عمر بھی آ رہے تھے ماشاءاللہ، عثمان بھی آ رہے، سب لوگ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے پہنچا دیا ہے. تو یہ بات میں اس لیے بار بار دہراتا ہوں کہ دیکھیں اللہ سے عافیت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے میرے دوستوں عافیت ہے. تو آج میرا موضوع صرف یہی بنیادی چیزیں تھیں کہ جس میں آپ کا وہ جو فریکوینٹ آسک کوشچنس ہماری ایک نشست ہوئی گزشتہ 2-3 دن پہلے نسک والوں سے، تو وہ جو حجاج ان کے ذریعے آ رہے ہیں تو ان کے جو چیلنجز تھے اور ان کے جو سوال تھے میں نے کہا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بینیفیشل ہوں گے. تو وہ میں نے کوئی فریکوینٹ آسک کویشچنز اور جو پوری ترتیب ہے وہ اس کو جو میں نے ملٹیپل ٹائمز آپ لوگوں کو بتایا ہے پچھلے ورکشاپس میں، لیکن اب ہم اس کو ایک جگہ سم اپ کریں گے تاکہ if you have any question you can go through that and you can go into جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو پھر انسان ہے انسان کوئی چیز یاد نہیں آتی تو they can revisit and یعنی اس کے بعد سننے کے بعد they are going to get the answer. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یقین کی درستگی، ایمان کی درستگی، بار بار اس کا وزٹ کہ اللہ میرے کرنے سے نہیں، میرے ویزے سے میں نہیں آؤں گا، میری کنفرم ٹکٹ سے میں نہیں آؤں گا، میرے ایون آپ سب لوگوں کو مبارک ہو ماشاءاللہ، یو آر آل آلسو بلیسڈ ماشاءاللہ. میں اس وقت مخاطب ہوں تمام ایک حجاج سے جو اس وقت آ رہے ہیں کہ آپ سب تمام لوگوں کے نسک کارڈز الحمدللہ آ چکے ہیں، پرنٹ ہو چکے ہیں اور کنسرن اتھارٹی کے پاس ہے، اور آئی ہیو چیک دیم، یعنی میں نے اس طرح اس کو دیکھ لیا کہ وہ 79-80 میرے تو آئی ایم دا 80th ون.
تو میں نے اپنا کارڈ تو بیکاز اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ جب ونس یو انٹر ان سعودی عربیہ، جب آپ ہوٹل پہ آتے ہیں اپنی عزیزیہ میں جب تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد پھر اتھارٹی کا کوئی نمائندہ آئے گا، آپ کی فزیکل پکچر لے گا انکلوڈنگ آپ کا کارڈ آپ نے اپنے ساتھ لے گا، اور پھر وہ آپ کو ہینڈ اوور کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا. تو اب جو ملٹیپل چیلنجز پاکستانی حجاج کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں پرائیویٹ گروپس ہیں گورنمنٹ کے، کہ جی وہ ان کے کارڈ کچھ لوگوں کے راستے میں، کچھ مکہ میں ہے تو مدینہ پہنچے ہوئے، کچھ مدینہ کے تو مکہ پہنچے ہوئے، ملٹیپل چیلنجز ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ حرم جا سکتے ہیں، نہ وہ فریلی موومنٹ کر سکتے ہیں، ایون عمرہ کرنے میں کئی پریشانی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نسک ایپ بھی ایکٹیویٹڈ نہیں ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں بار بار اللہ کی طرف توجہ، چند دن باقی ہیں، آج بھی اراؤنڈ 9 اور 10 میں ہے غالباً، 10 میں غالباً، اور 10 میں ہے غالباً، 10 مئی ہے نا، تو 10 مئی ہو چکی ہے. انشاءاللہ 19 20 21 کو ہمارے تمام یہ خوبصورت گلستان آپ لوگوں کا خیر سے پہنچ جائے گا مکہ مکرمہ بلد اللہ الحرام، محبت الوحی، وہی اترنے کی جگہ پہ، حج کے افعال و ارکان جو ادا ہوتے ہیں. تو اس پورے ہفتے میں اللہ سے عافیت کا سوال، اللہ کسی حادثے سے بچا، اللہ کسی بیماری سے بچا، اللہ کسی مشکل سے بچا. ایک دعا میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں جو ملٹیپل ٹائمز پہلے بھی بتائیے، بہت کمال کی دعا ہے، آپ کے سفر کی آسانی کے ذریعہ ہوگی، آپ کی زندگی میں نعمتوں کے دوام کا ذریعہ ہوگی. اف یو وانٹ کہ جو بھی نعمت ہے، صحت کی، جان کی، مال کی، عافیت کی، خیر کی، بھلائی کی، اولاد کی، کاروبار کی، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس مستقل رہیں. تو یہ حدیث کی دعا کو یاد کر لیجئے، اس کو سمجھ کے پڑھیے. اللہ نے چاہا تو ہمیشہ نعمتیں آپ کے پاس رہیں گی، حادثات سے بچیں گے، ناگہانی آفات سے بچیں گے، اور جو نعمتیں نہیں اللہ کریم شکر کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے وہ بھی لے آئیں گے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. I'm sorry, I have to take a call. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. حبیبی أنا الآن في الفندق عندي ورشة عمل، ممكن تكلمني؟ اوكي السلام علیکم. Give me the green. Ask them any person calling from there, the doctors in 30-40 minute session please. تو میرے دوستوں یہ دعا کو ہم دہرا دیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس کو انشاءاللہ آپ کو ملٹیپل، آپ جب آئیں گے نا ہماری بہنوں اور بھائیوں کو ہم یاد بھی کرائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو اس کو میں اپنے حجاج کو یاد کرا کے نا بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی میں اس دعا کی جو برکت ظاہر ہوتی ہے نا، اس دعا کی جو برکت ظاہر ہوتی ہے، میں خود اس کو ماشاءاللہ یعنی وہ مجھے اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ آپ سے زوال نعمت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ زوال نعمت سے حفاظت فرمائیے، جو نعمتیں ہیں، وتحول عافیت کے بدل جانے سے، ناگہانی کے آنے سے، اور جتنی بھی جسے کہتے ہیں نا جمیع سخطک، جتنی بھی آپ کی ناراضگی، آپ کی جو ہے وہ جتنے کہتے ہیں اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، جتنے ایشوز ہیں سائیکولوجیکل ایکسپیکٹ سے ہوں، فزیکل ایکسپیکٹ سے، اللہ ان سب سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور یہ خاص طور پہ آپ کے جو 8-10 دن ہیں نا میرے دوستوں، اس میں غیر ضروری باہر میں تو کہوں گا سفر نہ کریں، غیر ضروری یعنی غیر ضروری چیزوں کو ترک کر دیں. بس اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے گھر آپ آ رہے ہیں، انویٹیشن آپ کے پاس ہے، جسے کہتے ہیں نا دعوت نامہ آپ کے پاس ہے، میزبان آپ کے انتظار میں آنکھیں بچھائے تیار کھڑے ہیں. تو بس آپ نے صرف اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، کوئی غیر ضروری ایڈونچر نہیں کرنے، کوئی معاملات نہیں کرنے. تو لہٰذا بس یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو پروسیجرل ورک ہے اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اور اس درمیان میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہم ایک بڑا کوئک ڈسکشن ہم نے جو نسک پلیٹ فارم سے حجاج آ رہے ہیں ان سے ڈومینز کا کیا کہ جی نسک پلیٹ فارم کا کیا ڈومین ہے، لوکل اتھارٹیز کا کیا ڈومین ہے، جو متوفی سروس پرووائڈنگ SPC جس کو کہتے ہیں ان کا کیا ڈومین ہے، اور ایون حاجی کا کیا ڈومین ہے. تو یہ ڈومینز کو اور جاب ڈسکرپشن کو جب ہم سمجھ جائیں گے نا تو حج بھی آسان ہوگا. اس میں مزید سمجھتے سب ہیں لیکن کلیئرٹی تھوڑی سی آ جائے گی. تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنے ڈومین میں رہ کے اپنے کام کو کر رہے ہوں گے، اور ہر آدمی جب اپنے اپنے ڈومین میں اپنے کام کو کر رہا ہوگا تو سمجھیں کہ ایک بڑا فروٹفل اور ایک بڑا خوشگوار سا ماحول ہوگا. اور کچھ چیزیں آپ سارے مطلب آؤٹ آف آل 80 ماشاءاللہ کوئی ایک بھی سنگل ایسا نہیں جس نے عمرہ نہیں کیا. تو یو نو the behavioral conduct of mashallah tabarakallah the peoples here, and all of the way they do mashallah the work. تو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہاں لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں. یعنی خاص طور پہ حج میں یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ الحمدللہ 18 اپریل کو پہلی فلائٹ آ گئی. نہیں تو گورنمنٹ اتنی زیادہ فکر مند تھی، حالیہ جو سٹریس اور جو سارا وار زون کے معاملات چل رہے ہیں اس کو لے کے اتنی زیادہ فکر مند تھی گورنمنٹ کہ کچھ حلقوں کی یعنی کچھ بڑے حلقوں کی رائے یہ تھی کہ جی حجاج کو 50% کر دیا جائے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
کہ جی 18 اپریل سے پہلے لاسٹ یا سیکنڈ ویک جو تھا، لاسٹ مومنٹس تھے، تو انہوں نے کہا بھائی چونکہ ان کو آنا بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، گورنمنٹ اون کرتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کو، اور ان کی تمام ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالیٰ کو، کہ آئی ایم دا آئی وٹنس کہ جی دے اون پیپلز کمنگ ہیئر، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پلگرمز، حجاج، ضیوف الرحمان، دے اون پیپلز. ان کی جتنی یعنی جسے کہتے ہیں انسانی بس اور وساطت ہے، اس میں دے ڈو اے لاٹ. ہاں اس میں میکرو اور مائکرو مینجمنٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انڈیویجولی ہرٹ ہوتی فیل ہوتی ہیں، لیکن دے ڈو اے لاٹ. تو ان کی سیفلی آمد اور پھر اکارڈنگلی یہاں رہنا اور سیفلی واپسی ٹو دیئر کنٹری آف اوریجنس، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو 50% پہ تھا، پھر انہوں نے کہا نہیں اس کو صرف داخلی حاجی کیا جائے، لیکن الحمدللہ وہ جب 18 اپریل کو راستہ کھل گیا نا، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تو 4 ساڑھے 4 5 لاکھ حاجی الحمدللہ دنیا بھر سے آ چکے ہیں، باقی بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. تو لہٰذا میرے دوستوں، آپ کی چونکہ یو آل آر کمنگ، جو آپ کا پیکج ٹائپ ہے اس سب کے اندر وہ لاسٹ مومنٹس والی ہی فلائٹس ہیں، تو اللہ کی طرف توجہ، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس دعا کا اہتمام جو اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی والی دعا جو دوسری دعا سکھائی، اس کا اہتمام، اور اپنے معاملات اور چیزوں کی کلیئرٹی. تو آج ہم انشاءاللہ جو بھی ہمارا ایجنڈا تھا اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کی، اور اس کو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس میں کلیئرٹی اللہ کرے آئے، اور یقین مانیے، ایمان. اور ایک بات کر کے پھر ہم اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں کہ اگر آپ نا، یہ جملہ بڑا، اور یہ جملے بڑے اہم ہیں ہمیں دوبارہ سمجھنے کے لیے، کہ اگر میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میرے بھائی بنی آدم کی اولاد ہوں، ہاں، اور جسے کہا جائے ہم آپ سب وی آل آر ایک ہی کیٹیگری کے، ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اور وہ بھی وہ مہمان جو بڑی محبت اور چاؤ سے بلایا گیا ہو، جس کو ہم چاہتے ہوں کہ ہمارے گھر آئے، تو جب وہ ہمارے گھر آتا ہے نا، تو اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرتے ہیں ہم کہ یار اس کے کھانے کا انتظام ہو، بسم اللہ، اس کے کھانے کا انتظام ہو، اس کے رہنے کا انتظام ہو، یہ 2-4 دن جتنے دن بھی آئے گا، تو اس کی ساری چیزیں ہم پراپر کریں، اس کا کھانا پینا رہنا ساری چیزیں. اور اس آنے والے کو یقین ہو کہ میں ڈاکٹر کھانڈوانی کے پاس جا رہا ہوں، یا میں مسٹر عبداللہ کے پاس جا رہا ہوں، یا مسٹر عبدالرحمان کے پاس جا رہا ہوں، تو دے آر اے ویری گڈ ہوسٹ، دے آر اے ویری گڈ ہوسٹ، یہ بہت اچھے میزبان ہیں. تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. وہ اگر کوئی پوچھتا بھی نا کہاں جا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے گھر چند دنوں کے لیے جو ہے وہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوں. اب اچھا کہہ گیا یار تمہارے کھانے کا کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا وہ تو میرے ہوسٹ کریں گے. اچھا تم رہو گے کہاں؟ یار وہ ہوسٹ نے انتظام کر لیا میرا. اچھا تم بات بتاؤ وہاں جو معاملات، یار وہ میرا ہوسٹ ہے، ہی ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تو میرے دوستوں، کبھی کبھی نا اکیلے سے رات کو الگ بیٹھ کے مصلی بچھا کے جب یہ دعا پڑھ لے نا، تو تھوڑی دیر کو ہے نا، جیسے کہتے ہیں تھوڑی دیر کو مراقبہ کیجئے کہ بلایا کس نے ہے، آپ بلایا کس نے ہے؟ اس کائنات کے رب نے، اس کائنات کے پالنے والے نے، جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ کریم ہے. یعنی کرم کی ابتدا اس سے ہے، انتہا اس سے ہے. اگر کوئی انتہا ابتدا ہے بھی تو اس کی ذات سے جو ہے وہ منہا ہے اس کے اندر. تو میرے دوستو، کریم رب، کریموں کا کریم رب، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کی بلاوے پر، اس کی انویٹیشن پر آپ آ رہے ہیں، اس کی انویٹیشن پر میں آیا ہوں، اس کی انویٹیشن پہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. وہ بلانے والا ہے، وہ میزبان ہے، مہربانوں کا مہربان، میزبانوں کا میزبان، کریموں کا کریم، شہنشاہوں کا شہنشاہ. تو میرے دوستوں، جو اتنے جیسے کہ نا بلیس جرنی پر آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اس کی فکر کیسی، اس کو پریشانی کیسی، اس کو انزائٹی کیسی، اس کو کہتے ہیں غیر ضروری شیطانی وساوس کیسے آتے ہیں اور آئیں گے. تو میرے دوستوں، کیا ہی بہتر ہو، جزاک اللہ خیر، کیا ہی بہتر ہو کہ جی جب بھی آدمی ان تصورات میں جائے نا، تو استغفار و لاحول سے اس کا استحضار کرے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا. اور ابھی ایک انڈیویجول ہمارے ایک بڑے اچھے دوست آ رہے ہیں یو ایس سے، تو ان کا کیس میرا گزشتہ رات ڈسکس ہوا. تو میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بھائی یا دوست جو ہے، یہ مہمان کس کا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کا مہمان ہے. آپ سارے میرے دوستوں اللہ اور اس کے کریم محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. تو آپ سوچیں کہ اب دنیا میں کسی ایک نارمل انسان، یا چلو کسی نارمل نہیں، کسی میئر کے، کسی ایم پی اے کے، ایم این اے کے، کسی پارلیمنٹرین کے، کسی بادشاہ کے، کسی وزیر اعظم، کسی صدر کے اب مہمان ہو تو آدمی کتنا بڑا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. تو آپ تو میرے دوستوں حکم الحاکمین کے یقینی انوائٹڈ مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں. آپ کے لیے جو ٹرمینالوجی، جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان. تو میرے دوستوں ابداً قطعاً
ہاں آپ کی شان بڑی بڑھ جاتی ہے. واٹ یو ہیو ٹو ڈو, واٹ از یور ڈومین, جو ہم ایڈمنسٹریٹولی اب ڈسکس کریں گے کہ جی آپ کی شان بہت بڑھ جاتی ہے, اور جس کی شان بڑھتی ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. ایک گاڑی کا ڈرائیور نا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایک بس کا ڈرائیور اس کی تھوڑی بڑی ہوتی ہے, جو ہیوی ٹرک ایچ ٹی وی چلاتے ہیں ان کی بڑی اور ہوتی ہے, جو جہاز چلاتا ہے اس کی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کیا, اس نے کوئی آئیں بائیں شائیں کیا, اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھایا تو سارے بیچارے خدا نخواستہ جو ہے وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو میرے دوستوں آپ تو سب سے بڑھ کر ہیں, آپ تو جسے کہنے کہ اولا و اعلیٰ, کیا بات ہے آپ کی, آپ اللہ کے مہمان ہیں. تو اپنی شان کو پہچاننا اور شان کے خلاف امور سے بچنا, جس کو ہم نے ڈونٹس اور ٹو ڈوز دونوں کو ڈسکس کیا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ ڈونٹس ہے, اور کرنے ٹو ڈوز کیا ہے, افشوا السلام واطعموا الطعام ولینوا الکلام. تو اپنے کرنے والے کام میرے دوستوں کرنا, اپنے کرنے والے کاموں کی طرف توجہ کرنا, اور اپنی اہمیت کو سمجھنا کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میری آواز, میری ٹون بدلے گی, میری شان کے خلاف ہے کہ میری باڈی لینگویج کسی کو تکلیف پہنچائے گی, میری شان کے خلاف ہے کہ میں پہلے صرف اپنی فکر کروں گا, میری جگہ بیٹھنے کی فکر کروں گا, اور میں دوسرے کو, اور بھائی نہیں مجھے اسے, یا رب نفسی نفسی, میں نفسی نہیں کروں گا, میں تو اللہ کا مہمان ہوں, میں تو کریم رب کے مہمان کی حیثیت سے میں بھی کرم کو بانٹوں گا, میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاؤں. ارے کھانا تو رب کھلاتا ہے, میں اور آپ کیا کھلاتے ہیں, میں بھی لوگوں کو بانٹنے کا ذریعہ بنوں گا. میرے دوستوں چاہتے ہو اگر زندگی میں خیر, خوشیاں, رحمتیں, دینے کی عادت بناؤ, بانٹنے کی عادت بناؤ, یقین مانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا گمان نہیں, وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ خیر کے دروازے کھول کے دیں گے. لہٰذا اپنی اہمیت کو سمجھنا, اپنے ڈومین کو سمجھنا, اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس بات کو جاننا اور سمجھنا کہ یار مجھے میرا کام کرنے کا کیا ہے. تو اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف اللہ کی مدد محسوس ہوگی. ہم نے ایک چھوٹا سا, ہماری ٹیم نے ایک کلپ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا تھا میرے کسی ورکشاپ سے, اور اس کو میں کہوں گا کہ اینڈ پر بھیج دیں دوبارہ, اور وہ یہی تھا کہ یار کیا ایک آدمی یعنی اللہ کا مہمانوں کے وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے جتنا زیادہ آدمی وسوسوں کا شکار ہوگا نا, سب سے پہلے اپنی زندگی کو متاثر کرے گا. میں بحث کلینکل سائیکالوجی سے بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ وہ پریشان, نیگیٹو انرجی جب فیل کرنا شروع کر دے گا تو جتنے زیادہ پریشانی اس شخص کو ہوگی اور کسی کو نہیں ہوگی. لہٰذا اللہ پر حسن ظن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اچھا گمان, یہ تمام کائنات کو آپ کی خیر کے لیے جو ہے نا وہ براستہ, جسے کہتے ہیں چشم دیدہ براہ کر دے گا. اردو میں کیا, یہ ویسے اردو ہے لیکن سادہ زبان میں کیا, وہ ساری خیریں آپ کے انتظار میں ہوں گی, ساری خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے خیر کے کھلتے چلے گئے. لہٰذا ان باتوں کو جانیے, سمجھیے, یہ پارٹ آف آر آئیڈیالوجی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو سب خیر ہوگی. ابراہیم, عثمان, ابراہیم, اس کو فلائٹ موڈ پہ کر دیں, میرے فون فلائٹ موڈ پہ کر دیں. تو لہٰذا جو ہے وہ میرے دوستوں پارٹ آف دا آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو بار بار سننا ہے, یاد رکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور الگ سے آج آپ کو میں ٹو ڈو کیا دے رہا ہوں, الگ سے مسلح بٹھا کے تمام میری بہنیں, تمام میری مائیں, تمام میرے بھائی, تمام میرے بزرگ الگ سے بیٹھ کے نا اس کو استحضار کریں, جیسے کہ میڈیٹیشن کا عمل, کہ یار ہم کیوں جا رہے ہیں, جو ہم نے کیوں پہلے دن سب سے پہلی ورکشاپ میں ڈسکس کیا, ہم کیوں جا رہے ہیں اور جا کس کے پاس رہے ہیں, اور جو بلا رہا ہے وہ ہے کون. تو لہٰذا میرے دوستوں صرف یہ نہیں کہ ایک طمانین, ایک سکون, ایک راحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے, اور یقین مانیے یہ چند دن ہے میرے دوستوں, آج 9 ایگزیکٹلی 10 میں ہے نا, اگلے 10 جون کو آپ میں سے سارے لوگ خیر سے اپنے حج کے سفر کو مکمل کر کے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہوں گے. یہ سوچا تھا آپ نے کبھی؟ جیسے کیس آف 30 days, اس 30 days میں سے بھی کہ 14-15 دن آپ کے ہیں, خیر سے 19-20-21 کو آ رہے ہیں سارے, 19-20-21 کو پہنچیں گے, خیر سے جو ہے وہ 3-4-5-6 کو سارے, کوئی 7-8 سارے چلے جائیں گے. کوئی 10 جون کو کوئی سعودی عرب میں نہیں ہوگا. اپنے حج کو اللہ تعالیٰ قبولیت والا حج آپ سب کو نصیب, قبولیت سے مکمل کر کے آپ واپسی اپنے گھروں میں خوشیوں سے ہوں گے, اپنے بچوں میں ہوں گے, اپنے فیملی میں ہوں گے. تو میرے دوستوں اس وقت کو سنبھالنا, اس وقت کو ایسے گزارنا جیسے رب نے کہا ہے, یہ کام ہے. آپ کو الحمدللہ بہترین ہوٹل جو کہا گیا اللہ کے مدد سے, وہ مکہ مکرمہ میں بھی وہی ہے, مدینہ منورہ میں بھی وہی ہے, ایک کیٹیگری کیمپس بھی وہی ہیں الحمدللہ. وی آل آر
آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ AKI. لسن ٹو, کلیئر کر لیں, کیونکہ کچھ ہماری ورک شاپ کا حصہ کو نسخ والے دیکھ لیتے ہیں, اردو بولنے والے کو ادھر کا ادھر دیکھ لیتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ ٹو رائٹ ناؤ the حجاج coming through the B2B setup AKI Al-Khandwani International only. You all are in zone 1. You all are in zone 1, nearest place from جمرات. جمرات کے بعد جو زون 1 کا علاقہ ہے, یا یوں کہیے کہ سب سے قریب ترین جگہ ہے, اس پہ آپ لوگ ہیں. زون 1 2 یہ سارے ساتھ ہی آلموسٹ, لیکن ہم اللہ کے فضل سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے جگہ مسخر کی, وہ الحمدللہ قریب ترین ہے. اسی طرح جو کیمپس کہے گے وہ سارے اللہ کے فضل سے الحمدللہ آلموسٹ سب بن چکے ہیں. آپ جب آئیں گے نا تو انشاءاللہ عمرہ کرنے کے بعد جو ہم نے ریکی ٹور پلان کیا ہے 6 کی رات کو, میرے خیال میں 7 سے نہیں 6 5 کی رات کو, 6 کی رات کو ہم سب جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر. آپ کے حج سے پہلے ریکی ٹور کریں گے. جو ہماری الحمدللہ جو اکوموڈیشن ہے مکہ مکرمہ میں, عزیزیہ میں, اعلیٰ البیت, دس از دا اونلی ہوٹل وچ از دا نیئرسٹ فرام کنگ خالد برج, جس پر آپ الحمدللہ جو ہے وہ یعنی اپنے جب کیمپ سے واپسی بھی آتے ہیں, اگر کنگ خالد برج سے آتے ہیں, اگر کنگ خالد, دوبارہ سنیں, کنگ خالد برج سے آتے ہیں تو سب سے پہلا ہوٹل آپ کو جو ملے گا وہ یہی ملے گا. تو کھونے کا کوئی تصور اللہ کے فضل سے نہیں ہے, اللہ کے فضل و احسان سے. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے اللہ کے فضل و احسان سے ایز اکارڈنگلی ہے. لیکن ان سب کے اندر میں نے کیا کرنا ہے, میرے اندر کتنا, جب میں اتروں گا, لیٹس اسٹارٹ ود دا ایئرپورٹ, کہ جی جب مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں, ایک تو یہ بات, چند چیزیں آپ چاہے نوٹ کر لیجیے. ملٹیپل ٹائمز میری ٹیم نے بھی الحمدللہ آپ کو بتایا ہے, میں بھی بتا رہا ہوں, دوبارہ بھی بتا دیں گے, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ کچھ بہت بنیادی چیزیں نا وہ ہمارے بہن بھائیوں کو کلیئر, سب کو کلیئر ہے الحمدللہ. کبھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو شاید بھول جاتے ہیں. تو دیکھیں, آپ جس بھی ملک سے آ رہے ہیں, آپ جس بھی اسٹیشن سے آ رہے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹرانزٹ, اف یو کمنگ سعودی عربین ایئرلائنس سے آنے والوں کے لیے تو تمام یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ جی اپنے احرام کو وہ اپنے پوائنٹ آف اوریجن سے ہی باندھ لیں. جب ٹیک آف کر جائے تو میقات سے پہلے نیت کر لیں. اور جو ہے وہ جو ٹرانزٹ میں ہے, چاہے وہ دوحہ میں, چاہے امارات میں, چاہے ویر ایور گلف میں ہے, یا ایون یورپ میں استنبول وغیرہ میں ہے, تو وہیں سے اپنے احرام کو باندھ دیں گے اور وہاں سے پھر تشریف لائیں گے. اور احرام کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے, یہ عاشقوں کا لباس ہے. مردوں کے لیے احرام ہے, عورتوں کا تو اپنا لباس, اپنا احرام ہے. یہ عاشقوں کا لباس ہے, اس کو لے کے بہت انزائٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو 2 دن ویسے بھی آپ نے 8 کو 7 کی رات کو, ورنہ 8 اور 9 کو تو رہنا ہی رہنا ہے. 10 کی صبح کو خیر سے وہ آپ کی قربانی کے بعد انشاءاللہ یعنی جس کے آپ کی تحلیل کے بعد, یعنی آپ کے سر مڈانے کے بعد جو ہے وہ کھلے گا. تو اس کو لے کے پریشان نہیں ہونا, یہ تو محبت کا لباس ہے, عاشقوں کا لباس ہے. اگر کسی نے پہلے بھی باندھ لیا تو ٹینشن کیا ہے, شرط کیا ہے, جو مینڈیٹری چیز ہے, میقات سے پہلے آپ نے احرام میں ہونا ہے اور نیت کرنی ہے. تو دا پوائنٹ از ویری کلیئر, دہرا رہا ہوں میں آپ کو کہ جی جو بھی آپ نے آسٹریلیا سے آ رہے ہیں, US سے آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں, پاکستان سے آ رہے ہیں, آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے. اب آپ ٹرانزٹ میں باندھ لیں یا جہاز میں باندھ لیں, ڈیپینڈس سوللی اپون یو. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے, اس کے ملٹیپل ٹائم پروسیجر کو بتایا ہے, دوبارہ میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں کہ جی اترنے کے بعد دیکھیں, میں نے جیسے آپ سے کہا نا, میرے ساتھ میں I came on Hajj visa, my family came on Hajj visa. What we have practiced there is for the first time I have practiced ever in my almost 29 Hajj operation. This will be is going to 30th Hajj operation of AKI. تو میں نے 29 حج آپریشن میں جو دیکھا اس کے علاوہ اس دفعہ دیکھا, وہ کیا تھا, ماشاءاللہ اتنی زیادہ ٹیم ہے منسٹری آف حج کے ریپرزینٹیٹیوز کی, نسک کی, اور ان تمام لوگوں کی, کہ یعنی اگر ہم کوئی 7-8 حاجی تھے تو 25-30 ماشاءاللہ جو ہے نا ان کے ریپرزینٹیٹیو, ورکرز اور ان کے آفیشلز تھے. I landed, I came from دوحہ. دوحہ سے آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ جب بھی ٹیکسی ہو جاتا ہے جہاز, اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد ایک you all are coming to جدہ. تو جدہ کے جو ہے وہ پروسیجر ورک کے بعد سب سے پہلے آپ جو ہے جب جاتے ہیں, منسٹری آف ہیلتھ کے نمائندے آپ کے ویکسینیشن کارڈز کو دیکھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں. تو واٹ ایور ویکسینیشن کارڈز یو ہیو, ویدر وچ وی ہیو پرووائڈیڈ یو, وچ یو ہیو, یو کین شو دیم. اس کے باوجود بھی انہوں نے, میں نے دکھایا اپنا پیلا کارڈ دکھایا, تو دے سیڈ کہ نہیں ڈاکٹر یو نیڈ دیز ویکسینیشن. اوکے جی, انہوں نے مجھے 2-3 ڈراپ ڈال دی, الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جو اکارڈنگلی ان کا جو اورل ویکسینیشن کا پروسیس تھا انہوں نے میرے ساتھ پورا کیا. بعد میں میرے بیٹے آیا, ان کے ساتھ نہیں کیا. بعد میں ہمارے ایک بھانجے صاحب آئے, ان کے ساتھ نہیں کیا. تو اٹ ڈیپینڈز اپون دیم. سو what they say we have to do accordingly. جملہ یاد رکھیں, what the local authorities in Saudi Arabia regarding Hajj is saying us, we have to do that accordingly. تو انہوں نے مجھے پلا دیا, 2 کو نہیں پلایا. وائف آج تشریف لائیں ڈائریکٹر صاحبہ, تو ان کو پلا دیا, کسی کو نہیں پلایا, اٹس اوکے.
تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس سے ہم پاس ہو گئے پہلے منسٹری آف ہیلتھ کے چیک پوائنٹ سے. اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے امیگریشن پروسیس آتا ہے. امیگریشن پروسیس پہ کچھ لوگوں سے وہ ویزا مانگتے ہیں فزیکل کاپی, تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ جی آپ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ لے لیں, نہیں ملے تو کوئی بات نہیں, یو ہیو دیٹ ویزا آپ کے پاس سافٹ کاپی میں ہے, یو کین شو دیم. اس کو بھی کبھی نہیں پوچھتے, سمپل ایک آپ کا جو ہے سبابہ ایک عربی کا لفظ ہے جس میں آپ کی رائٹ فنگر کو, رائٹ انڈیکس لیفٹ یا رائٹ, ان دونوں کو سبابہ کہا جاتا ہے. تو وہ انگلش بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ اب تو سارے کو. آپ نے ایک رائٹ رکھا, انہوں نے امیگریشن کیا, باہر آپ نکلے. امیگریشن کے بعد آپ کا پھر جو ہے کسٹمز کا پروسیس شروع ہوتا ہے. کسٹم کے پروسیس میں وہ ایک مشین ہے, مشین سے آپ اپنا سامان ڈالتے ہیں, اس کے بعد آپ جو ہے آگے نکل جاتے ہیں. اس میں یقینی طور پہ کوئی لکوڈ 100 ml سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں آپ سارے دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, یو نو ماشاءاللہ بیٹر دین می ایز ویل. تو وہ پروسیس کرنے کے بعد اب آگے جانتے ہیں. میرے ساتھ کیا وہ میں بتا دیتا ہوں. فار دا فرسٹ ٹائم واٹ آئی ہیو سو, آئی ایم یو نو کوٹنگ دیٹ, کہ جی پہلی دفعہ میں نے دیکھا سعودی عربیہ میں نا ڈاگ, کتا, کہ وہ کسٹم والے کتے لے کے آ گئے اور دے اسٹارٹ سرچنگ اکارڈنگلی واٹ دا پروسیجر از. صرف انہوں نے کہا چپ سے آپ کھڑے رہیے. میرے ساتھ کوئی فلائٹ پہ اس وقت میرے خیال میں 300+ لوگ تھے فرام ڈفرنٹ نیشنلٹیز. تو وہ سب کا ہمارا جو ہینڈ کیری تھا اس کو بھی وہ کتا جو ہے وہ اکارڈنگلی جو اس کا پروسیس تھا یا ایس او پی تھا اس کو فالو کر کے ایک ایک انڈیویجول کو, ایون اگر یہ مثال ہے بوتل بھی الگ پڑی ہے نا, تو اس بوتل کو بھی جو ہے وہ اس کو پروسیس کر رہا تھا اپنے سسٹم سے. چھوٹا بیگ تھا, بڑا بیگ تھا, ٹیشو باکس تھا, واٹ ایور, تو اس نے سارا گزارا. جو بڑے باکس آ گئے یعنی بڑا لگیج آیا اس کو بھی اکارڈنگلی اس نے گزارا, اور دین اکارڈنگلی وہ ایک ایک جانا شروع ہو گئے. ایک نئی سروس کہہ لیجیے انہوں نے شروع کی ہے لوکل اتھارٹیز نے, اللہ کرے کہ وہ سروس آپ لوگ کوئی بھی اویل نہ کرے, اور وہ سروس ہے لگیج فری حج. اس پہ زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف یہ کہوں گا کہ اللہ کرے سروس آپ میں سے کوئی بھی اویل نہ کرے. تو سب سے پہلے میرے پاس لڑکا آ گیا کہ جی آپ اپنا سامان مجھے دے دیجئے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دیکھیں ایک سروس آ گئی ہے, مجھے میرے پاس یہ اطلاع آ گئی تھی, تو مجھ سے کہنے لگا یہ لگیج فری ہے, آپ یہ دے دیں, یہ آپ کے ہوٹل پہ پہنچ جائے گا. تو میں نے اس سے بڑی ریکویسٹ کی, انگلش بولتا تھا, میں نے تو عربی میں بات کی, لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے انگلش میں بھی اس کو سمجھایا تو وہ سمجھا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لوگ عربی یا انگلش سمجھتے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بول لیتے ہیں. میں نے کہا دیکھو یار میں تو اکیلا آدمی ہوں میرے بھائی, میرے پاس یہ لگیج ہے اور میرے پاس صرف 2 بیگ ہے اور میں اکیلے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, یو ڈونٹ ناٹ ٹو وری, میں تمہاری سروس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ, لیکن میں یہ بیگ آپ کو میرے بھائی نہیں دوں گا. تو بہرحال وہ کچھ تھوڑی کرانے کے بعد اس نے وہ اگر 300 لوگ تھے تو 100-150 کا جو ہے اس نے چھوڑ دیا اور 100-150 کا سامان اس نے جمع کر لیا. تو پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا, پھر آئی ریکمینڈ یو, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے نا یہ ایک سمجھیں کہ یہ ایک بڑا اصرار ہے کہ جی حاجیوں کے بیگ جو ہے نا حاجی خود کیری نہ کریں. جب ہم نے ان کو ایک سروس دی ہے اور ان کے بغیر ایک کمپلیمنٹری سروس ہے, تو جی تمام حاجی ہیسل فری حج کریں, سامان کے بغیر پہنچ جائیں. اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ سامان آپ کو پہلے دن ملتا ہے یا 10ویں دن ملتا ہے, کیونکہ ایک گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ, میں تو نہیں دیکھتا لیکن ہمارے بچے بتاتے ہیں کہ اس میں ہر آنے والا نیپال کے گروپس آئے, پاکستانی سامان نیپال میں, نیپال کا سامان انڈونیشیا میں, انڈونیشیا سامان انڈیا میں. تو اب ایک ملٹیپل چیلنجز ہے. اس میں 2 بڑی آسان چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نوٹ اٹ, اور اف یو وانٹ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, کہ جی جو بھی آپ کی ضروری میڈیسنز ہیں, جو بھی آپ کے ضروری ایک جوڑا کپڑا وہ اپنے ہینڈ کیری نہیں لیتے ہوئے, ہینڈ کیری میں لازمی رکھ لیں. خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ اصرار ہوا, کوئی بہت زیادہ ہم ایک حد تک ہی ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, پھر they will do what they want to do. تو آپ کے پاس کم سے کم جیسے نا اتنا کوئی بنیادی چیز ہے, تو یعنی کچھ لوگ بےچارے مجھ سے شکایت کر رہے ہیں, مجھ سے تو نہیں, یعنی ہمارے جو ایک سیٹ اپ ہے جس کے اندر کہ جی کسی طرح یہ بتائیں کہ جی میرے تو 10 دن ہو گئے کپڑے ہی نہیں مل رہے مجھے, میری دوائیاں نہیں ہیں, میرا فلانا نہیں ہے. تو الحمدللہ پاکستان حج مشن ہے, اس کے علاوہ دیگر حج مشن اس پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن یوں کو پہلی دفعہ کا ایک نظام ہے, تو اس میں ابھی تک بہت ساری ہسل بسل چل رہی ہے, معاملات چل رہے ہیں. اس کے لیے میں نے کیا ریکمینڈ کیا کہ بھئی کچھ بنیادی دوائیاں, اب دوائیاں کی میری تو دوائیاں اس میں پڑی ہیں, دوائیاں ہینڈ کیری میں رکھ لیں. اب وہ پھر اس میں ملٹیپل کویشچنز, میرے خیال میں کنفیوژن نہیں ہونے چاہیے کہ فلوئڈ یا لکوڈ ہے تو بھلے اس میں ڈال دیں لگیج میں, اس میں نہ رکھیں. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو انڈیویجولز آ رہے ہیں نا 1 2 3 4, ان کے لیے میں آپ کو ایک گر بتا دیتا ہوں یا ٹپ بتا دیتا ہوں, لہٰذا اس کو لے کے بھی کنفیوز نہ ہو, پریشان نہ ہو. پہلی والی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے مہمان ہیں. تو وہ ان سے میں نے ریکویسٹ کی, وہ ہم چلے گئے. اس کے بعد 2 لوگ میری فیملی ممبر سے آئے الحمدللہ مینجمنٹ کے, انہوں نے بھی یہ کہا بھائی ہم 2 ہی لوگ ہیں, ہمیں جانے دیں, ان کو بھی جانے دیا. اس کے بعد 2 لوگ اور آئے, ان کو بھی جانے دیا. پھر 3 لوگ آج آئے صبح الحمدللہ ہماری مینجمنٹ سے, انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی, سب کو جانے دیا الحمدللہ. جو بڑے گروپس ہیں 30 کا 35 کا ایون 15+ یا 20 کا, ان کے اوپر بڑا اصرار ہے کہ جی آپ نے لازمی طور پہ سامان ہمیں دینا ہے.
آپ میرے خیال میں 90% یا 85% آف یو آر کمنگ 1 2 3 4 یا 5 سے زیادہ کوئی نہیں آ رہا نا. تو آپ لوگوں نے دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو یار ہم وی آر انڈیویجولس, یو آر بیسکلی واٹ یو ہیو ٹو مائنڈ کہ یو آر انڈیویجولس, وی آر ناٹ ٹریولنگ ود گروپ. گروپ سے مراد اب ایئرپورٹ پہ بھی انڈیویجول ہیں. جب تک آپ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ جاتے, جب تک آپ یو ٹریٹ یور سیلف اینڈ کنسیڈر یور سیلف اینڈ لیٹ دا اتھارٹیز نو یو آر انڈیویجول. تاکہ یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ سامان نہ لیں آپ کا گروپ سارا جو شروع ہوگا وہ عزیزیہ سے شروع ہوگا, وہ عمرے سے شروع ہوگا, وہ حج سے شروع ہوگا. لہٰذا ڈونٹ سے کہ وی آر اے گروپ اور یو آر فلان, کیونکہ گروپ کو تو وہ پھر جو ہے لے لیتے ہیں, وہ سمجھیں گے شاید پیچھے اور 10-15 پیس آ رہے ہوں گے تو آپ کا سامان لے لیں گے. لہٰذا اس عظیم سروس سے بچنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جی آپ سمپل کہیں وی آر اے فیملی آف 1 اور 2 اور 3 اور 4, 4 سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہمارے اس میں آنے والے. تو اللہ کی ذات سے آپ کو سامان مل جائے گا. خدا نہ خواستہ, دوبارہ کہنا لا سمح اللہ, گاڈ فاربٹ, اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کچھ بنیادی چیزیں آپ رکھ لیں. بہت اہم ٹپ ہے جس میں آپ کا ایک جوڑا ہو گیا, کچھ بنیادی دوائیاں ہوگی. تو پوائنٹ از کلیئر. اب آپ جب یہ اس کے بعد گزر جائیں گے تو اگلا پروسیجرل ورک ہے. وہ پروسیجرل ورک کیا ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی 15-20 خواتین ماشاءاللہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ اچانک سے آپ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے آئیں گی, اور آپ کا بورڈنگ کارڈ مانگا جائے گا, آپ کا ویزا مانگا جائے گا, آپ کا پاسپورٹ مانگا جائے گا. اور یہ ایسے ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا 10 میٹر سے, یعنی اگر میں یہاں میں نے ایک خاتون کا ریپرزینٹیٹو کو دکھا دیا تو 10 میٹر بعد کیا دوبارہ خاتون دوسری نے مانگ لیا. میں نے کہا وہ پچھلی والی کو کرے نہیں, وہ مجھے بھی دکھائیے. کوئی 7-8 اس طرح کے فلٹر سے گزرتے ہوئے جب الٹیمیٹ پہنچا تو پھر ایک پولیس والے صاحب جو ان کی وہ لگی ہوئی تھی وکٹ, وہ آ گئے. جی میں نے کہا میں پچھلے دکھاتا ہوا آیا ہوں. میں نے کہا جی بالکل مجھے بھی دکھائیے, میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں. ہم نے ان کو دکھا دیا الحمدللہ. ان کے سے وہ کیا کرتے ہیں, اسکین کرتے ہیں, ڈالتے ہیں اور ساری چیزیں اوکے کرتے ہیں, پھر آگے جانے دیتے ہیں. اس کے بعد 2 پروسیجرل ورکس ہیں, یعنی آپ نے امیگریشن کلیئر کر لیا, کسٹمز کلیئر کر لیا. اب وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یعنی اریٹیشن ہوتا ہے کتے سے, اس لیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ وہ کتا آتا ہے اور ایک پروسیجر ورک کرتا ہے. لہٰذا بی ویئر. آپ لوگ ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے تو اس کے عادی ہیں, پاکستان یا دیگر ملکوں سے آنے والے اس کی چونکہ عادی نہیں ہے, میں ان سے مخاطب ہوں خاص طور پہ. اس کے بعد پھر یہ نسک پلیٹ فارمز والے, وزارت حج والے, لوکل اتھارٹیز والے, ضیوف البیت آپ کی ایس پی سی ہے جو سروس پرووائڈنگ کمپنی ہے, اس کے نمائندے, یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں. ان سے آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے, آپ کی تمام تفصیل آپ کی ویزے میں درج ہے. آپ مکہ میں کہاں رہ رہے ہیں, مدینہ, دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کا نسک کارڈ الحمدللہ ضیوف البیت کے بعد محفوظ ہے, ان کے ریپرزینٹیٹو آپ کو آ کر دے دیں گے. لہٰذا یہ پروسیجر ورک اس جگہ, اس ایئرپورٹ پہ AKI کا یا کسی بھی پورے پاکستان یا دنیا بھر سے کسی بھی حج گروپ آرگنائزر کا یا ٹریول ایجنٹ کا نمائندہ الاؤ نہیں ہے جو آ کر آپ کو ریسیو کرے گا یا آپ کو سرو کرے گا یا آپ کو گائیڈ کرے گا. یہ پروسیجر ورک ایسا ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آپ کا استقبال, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, دوبارہ بتا, آپ کا استقبال مکہ مکرمہ میں ویلکمنگ سینٹر پہ ہوگا یا آپ کی ہوٹل پر ہوگا. اس سے پہلے none of any organizer, any Hajj group organizer, any travel agent is allowed to go to airport for welcome or to give any assistance. انہوں نے کہا ہمارے ایک پروسیجر ہے اسی سے گزر کر آنا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سروسز ہے. ٹرانسپورٹیشن سروسز میں آپ سب کی پیڈ ٹرانسپورٹیشن سروس ہے, دیٹ از بائی بس آل دا وے. تو آپ کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی بس سروس ہی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے 2022, 23, 24, 25 میں میری بڑی خواہش تھی کہ ہم جی ہرمین ایکسپریس ٹرین دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال بھی ہماری وہ خواہش کو قبول فرمایا, اور الحمدللہ آپ یو آر آل گوئنگ بائی ٹرین انشاءاللہ. اب اس کا ٹائم کیا ہے وہ ذرا سا ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں ابھی حج کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے, سلاٹس کو اکارڈنگلی ایشو کریں گے, لیکن یو آل آر پیڈ فار ٹرین الحمدللہ. اس کے علاوہ جتنا وہ یعنی فرام جدہ ٹو مکہ, اور اسی طرح مکہ ٹو مینا, مینا ٹو عرفات, اینڈ بیک ٹو فرام عرفات ٹو عزیزیہ, یہ سب بائی بس ہے. تو اب بس کے اندر ایک پروسیجر ورک ہے کہ جی آپ وہاں جائیں گے, اتھارٹیز آپ کی پاسپورٹس کو لیں گی, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے بس میں کوئی جگہ الوکیٹ کریں گی, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے مکہ مکرمہ ویلکمنگ سینٹر پہ آئیں گے. وہاں میرا کوئی نمائندہ آپ کو وصول کرے گا انشاءاللہ, یا ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو ہوٹل پر لے رہے ہیں. اہم بات اس ذیل میں پتہ ہے کیا ہے, اس سب کے اندر 2 چیزیں آپ نے ضروری سمجھنی. ایک کیا کہ آپ کا ہمارا کمیونیکیشن ضرور بحال رہنا چاہیے. تو دنیا بھر سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں اپنے انٹرنیٹ پیکیجز کو, اپنے رومنگ پیکیجز کو اکارڈنگلی ایکٹیویٹ کیجئے, تاکہ آپ کا ہمارا یعنی ہمارے نمائندگان کا اور آپ کا جو ہے اس درمیان میں ہمارے پاس تمام ڈیٹیلز ہیں, کب آ رہے ہیں, کب آپ لینڈ کریں گے, واٹ ایور وہ ساری چیزیں. اس کے بعد سے آپ کا رابطہ بحال رہے. دوسرا, اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے جو آپ کے سفر کو بہت شاندار اور خوشگوار بنائے گی, وہ آپ کا لیول آف پیشنس ہے. آپ کے صبر جو ہے نا وہ اس میں بڑا میٹر کرتا ہے, کیونکہ لانگ فلائٹس 15-15, 16-16 گھنٹے کی فلائٹس ہیں, اور کچھ تو ماشاءاللہ آسٹریلیا سے آ رہے ہیں آل دا وے, کچھ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس میں صرف میرے دوستوں جو آپ کو کوئی سہولت پہنچانے کی چیز ہے نا, وہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس راستے میں جس میں آپ چل پڑے ہوں گے اس وقت میں,
اس میں جتنا زیادہ اللہ کی طرف توجہ ذکر کرتا رہوں گا اور اللہ کی طرف توجہ کروں گا اتنا زیادہ میرا سفر. امیگریشن پہ گھنٹوں میں بتا رہا ہوں, مطلب میں استنبول سے جب واپسی آ رہا تھا سعودی عربیہ کے لیے, تو میری فیملی میرے ساتھ تھی, میرے 2 فیملی ممبرس کا میرے خیال میں within a minute or 2 امیگریشن ہو گیا. مجھے خود پونا گھنٹہ انہوں نے کھڑا رکھا. I'm talking about myself. میں اس کو عربی بھی بول رہا ہوں, میں اس کو سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا جی سسٹم میں نہیں آ رہا, سسٹم سلو ہے, بفر کر رہا ہے. تو I don't have any way. اب وائف اور بچہ باہر نکل کے انتظار کر رہے ہیں, ایسے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں مجھے. لیکن تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جس میں اب صبر کے علاوہ کیا ہے. اب میں غصہ کروں اس خاتون پر یا ناراض ہوں, جلدی کرو میری فیملی جا چکی ہے, میرا سامان آ گیا, میرا ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے, تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور ہاں, صبر کرنے سے خود بھی میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا. بلڈ پریشر کے لیے ویسے میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا, جب آؤں تو یاد دلائیے گا. اپنی ٹیم سے بھی کہتا ہوں میں, جو میری ٹیم ممبر سن رہے ہیں, یہ والا نسخہ میں نے سب کو بتانا ہے, ٹیم ممبر یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا کام دے گا زندگی میں, اور حج میں بڑا کام دے گا انشاءاللہ. تو بلڈ پریشر بھی مینٹین رہے گا اور اجر بھی ملے گا. تو یہ جو صبر ہے نا, یہ آپ کو جگہ جگہ, یعنی آپ سوچیں آدمی کبھی کبھی اردو کا لفظ زچ ہو جانا, اریٹیٹ. یار میں نے ابھی اس کو دکھایا ہے 10 میٹر پر دوسری خاتون آ رہی ہے, پھر 10 میٹر پہ, یعنی 40-50 میٹر پہ 5, 7, 8, 10 خواتین نے مجھے ایک بات ہی پوچھی, بورڈنگ کارڈ دکھائیں, پاسپورٹ دکھائیں اور وہ دکھائیں. دس از دیئر پروسیجر ورک, دے آر گوئنگ ٹو. تو یہ جو ہمارا ہوٹل ہے نا مکہ مکرمہ میں عزیزیہ میں, یہ بہت ہی پرائم لوکیشن پر ہے. یہ بالکل مین سینٹرل ایریا کہلاتا ہے حج کا. یہیں پر جو ہے نا, اس کے قریب بالکل ساتھ لگی ہوئی ایک مسجد ہے. جب ہماری فیملی اور ہماری مینجمنٹ کے لوگ 10 میٹر پر مسجد ہے ہارڈلی, یعنی نکلنے کے بعد سب سے پہلی چیز مسجد ہے ایڈجسٹنٹ ٹو دا ہوٹل, اس پر نکلتے ہوئے جاتے ہوئے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. میں مطلب will you believe my words کہ جی وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس والے چیک کرتے ہیں, واپسی آتے ہیں تو چیک کرتے ہیں. تو یہ this is their SOPs and we have to follow accordingly. اور اس میں صبر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹ پروسیجرل ورک جو میں سمجھانا چاہتا تھا پورا ہو گیا اللہ کے فضل و احسان سے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں سوالیہ نشان ہو, اور ہوگی تو آپ دنیا بھر سے ٹریول کرتے ہیں, you know how to deal people انشاءاللہ. اہم چیز کیا ہے, الحمدللہ اللہ کی وجہ سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ غیر قانون چیز کوئی لے کر نہیں آ رہا, نہ کوئی اسلحہ لے کر آ رہا ہے, نہ کوئی منشیات لے کر آ رہا ہے, نہ کوئی ایسی چیز لے کر آ رہا ہے جو یا نہ خدا نہ خواستہ کوئی خود غیر قانونی. آپ سب بالکل 100% آفیشیل ہیں, آفیشیل اوریجنل ویزاز ہیں, کوئی مطلب جس میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے میرے بھائی. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری, بی کام, بی پیشنٹ, تلبیہ پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. یہ ہو گیا آپ کا عزیزیہ آنے تک کا. جب آپ عزیزیہ پہنچ جائیں گے ہوٹل میں اعلیٰ البیت میں, اس کے بعد جو بھی آپ کا فلائٹ ٹائم ہے, جب بھی آپ پہنچے, اس پہ کچھ لوگوں کے سوال تھے, نسک والوں کے خاص طور پہ تھے کہ جی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ جی پھر اس کے بعد عمرے پہ ہم کب جائیں گے. دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی عرض کی, دوبارہ دہراتا ہوں کہ جی اس وقت جب تشریف لائے نا, آپ نے مطاف کے حوالے سے, عمرے کے حوالے سے, طواف زیارت کے حوالے سے یا طواف وداع, 3 طواف ضروری ہے نا. طواف جو فرض طواف ہے وہ کون سا ہے, طواف افاضہ, طواف زیارت. اسی طرح واجب طواف آپ کا پہلے جو عمرے والا ہوگا, جس کو کچھ لوگ طواف قدوم بھی کہتے ہیں. نمبر 3 طواف وداع. ان تمام میں جو سب سے اہم چیز آپ نے خیال کرنی ہے, خاص طور پہ مستورات خواتین کے حوالے سے, کہ اللہ کا واسطہ دے کے میں نے ملٹیپل ٹائمز کہا سب سے, آذان کے بعد, آذان سے 1 گھنٹہ پہلے ان کو مطاف نہیں لے کے جانا, مطاف میں نہیں جانا. بہت زیادہ, بہت برا لفظ ہے, طوفان بدتمیزی محسوس ہوتا ہے کہ جی اتھارٹیز کہہ کے تھک جاتی ہیں کہ عورتیں خدا کا واسطہ اپنے نماز کے لیے چلے جائیں, آذان سے پہلے کہہ رہی ہوتی ہیں, پھر عورتوں کو کوئی دھکا لگاتا ہے, کوئی عجیب یعنی بڑی تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں. لہٰذا ہماری یہ کیا ہے کہ خواتین سے, بہنوں سے, ماؤں سے, مستورات سے گزارش ہے کہ جی آپ خود دیکھ لیں کہ جو نماز کا ٹائم ہے اس میں ہمیں مطاف جانا ہی نہیں ہے, طواف کرنا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی ورک ہوگا آپ تشریف لائیں گے, اللہ نے جو آپ نے مقدر میں رزق کیا ہوگا, کھانے کا وقت ہوگا تو کھانا کھائیں گے, آرام کا وقت ہوگا آرام کریں گے. تو 2, 4, 5, 7, 10 کر کے انشاءاللہ آپ کو الحمدللہ فلیٹ اویلیبل ہے, آپ کو حرم شریف کے پاس قریب ترین جگہ پہ ڈراپ کرے گی. جب آپ کا خیر سے عمرہ مکمل ہو جائے گا, آپ لوگ رابطے میں ہوں گے, اس کے بعد اکارڈنگ جو قریب ترین جگہ ہوگی وہاں سے آپ کو پک کرے گی, یہاں لے آئے گی. تو لہٰذا اس پہ بھی یقینی طور پہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. ہم کب جائیں گے, کیسے جائیں گے, گروپ میں جائیں گے, انڈیویجول جائیں گے, جب بھی جائیں گے آپ آئیں گے, ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ہر انڈیویجول کو تو میں اٹینڈ نہیں کروں گا, لیکن میری مکمل ٹیم پوری ساری کی ساری یہاں پر ہوگی, انکلوڈنگ مائی فیملی انشاءاللہ. تو وہ آپ کو ویلکم بھی کرے گی, آپ کو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے روم پہ بھی گائیڈ کرے گی, ہوٹل مینجمنٹ بھی ہوگی, اور آپ کو خیر سے روم پہ آرام کرا کے کھانا وانا ساری چیزیں جو ہوگی اس کو کرا کے جو وقت ہوگا اس پہ آپ کو خیر سے انشاءاللہ پھر عمرے کے لیے روانہ کیا جائے گا. تو یہ عمرے کے حوالے سے کلیئر. عمرے کے بعد جب تشریف لائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہمارا جو کراچی سے گروپ آ رہا ہے, آسٹریلیا سے بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ کراچی آ رہے ہیں اپنے بچوں کو وہاں پر پہنچانے کے لیے, یا اپنے والدین سے, یا اپنے کام کرنے کے لیے. تو وہ سارے میں نے ویسے کراچی سے 7, 8, 10 لوگ ہیں, لیکن الحمدللہ اباؤٹ 30 to 32 کے قریب لوگ ہو گئے جو کراچی سے آ رہے ہیں. یہ سارے موسٹ آف دیم آسٹریلینس.
تو وہ سارے ایک ساتھ ہی الحمدللہ ٹریول کر رہے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں 21 تاریخ کو. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ حج ٹرمینل پہ نہ جائیں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اور وہ ٹرمینل 1 پہ آ جائیں. سہولت تو حج ٹرمینل آپ میں سے کوئی بھی حج ٹرمینل پہ نہیں آئے گا سوائے اس گروپ کے جو سعودی عرب ایئر لائنس کے ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ کلیئر نہیں ابھی لینڈنگ سلاٹس نہیں الاٹ ہوئے کہ وہ گروپ کہاں لینڈ کرے گا. جہاں بھی لینڈ کرے گا جو حج ٹرمینل کا پروسیجر ورک ہے وہ اس سے بھی زیادہ اور لیندی ہے، لیکن جہاں اللہ مقدر کریں گے الحمدللہ. تو جب وہ گروپ آ جائے گا تو یہ تمام دے آر گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ون آئی تھنک سو، کہ جو سب سے آئیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ کا 22 23 اور 24 آپ کا یہیں قیام ہوگا عزیزیہ کے ہوٹل میں مکہ مکرمہ میں. اس درمیان میں ہماری ورک شاپس ہوں گی، ہمارے ریکی ٹورز ہوں گے، ہمارے لرننگ پروگرامز ہوں گے، ہماری نیٹ ورکنگ ہوں گے، ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوگی. اور میں انشاءاللہ اس میں کوشش ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ کم سے کم ایک ٹائم آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ میں جو بھی چیزیں ضرورت ہیں آپ کی اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں. مینجمنٹ ہوگی، ہم ہوں گے. تو لہٰذا یہ 3 دن آپ کی تمام چیزوں میں گزریں گے. اس کے بعد آپ 25 مئی کو یا 26 مئی کو انشاءاللہ 25 مئی کو آپ جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہم 8 ذی الحج کو صبح انشاءاللہ تہجد کے وقت ہم بیدار ہوں گے. اللہ نے چاہے احرام باندھ دیں گے دوبارہ، کیونکہ عمرے کے بعد تو آپ حلق کرا چکیں گے، حج تمتع کر رہے ہیں آپ سارے. اس کے بعد آپ جو ہے مینا جائیں گے. مینا کے حوالے سے 2-3 باتیں ضروری ہیں، آپ جا کر وہاں خود بھی دیکھ لیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے. جیسے میں نے اس کی لوکیشن بہت شاندار ہے، جو بنیادی بیسک سروسز ایک کیٹیگری میں تھی وہ ساری کی ساری الحمدللہ موجود ہے. البتہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو کوریڈورز جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ چوڑے نہیں ہوتے. آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اس دفعہ بار بار یہ آخری حج ہے گرمی کے سیزن کا ایکسپیکٹڈ. اگر کوئی بہت زیادہ ویدر کنڈیشنز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں اگلے سالوں میں تو واللہ عالم، لیکن ایکسپیکٹڈلی ایز پر دی لوکل ادارے جو اس کو دیکھتے ہیں ان کے بقول یہ لاسٹ حج ہے گرمیوں کا. اگلے سال سے باہر کے اندر حج آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا واٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس کہ جی اپنے ضرورت غیر ضروری نا لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مٹر گش کر رہے ہوتے ہیں غیر ضروری. اس کا خیمہ کیسا ہے، میرا خیمہ کیسا ہے، اس کے بوفے میں کھانا کیسا ہے، میرے بوفے میں کھانا کیسا ہے، وہ میرے ماموں کے لڑکے آئے تھے، میری چچا پھپھی کے بھتیجے آئے تھے. نہیں میرے دوستوں، مینا میں صرف اپنے خیمے میں رہ کے عبادت کرنی ہے. کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے مینا، لیکن بھائی جتنی بھی جگہ ہے بہت تھوڑی جگہ ہے. اب میں نے کوشش کی الحمدللہ لوکل اتھارٹی سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے بفٹ کے بالکل سامنے دیا جائے، کیونکہ بفٹ سے کھانا لینا اس وقت بہت بڑا کام ہوتا ہے. وہ کہ ہمارے فوڈ مینیجر ہیں وہ الحمدللہ جو لوکل اتھارٹی میں فوڈ الائن کر رہے ہیں ان سے میں نے ان کو الائن بھی کرا دیا. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے نا باہر نکلتے ہی جو سب سے بڑی چیز ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی. لہٰذا آپ نے آرام سے رہنا ہے، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں نصیب کی 2 4 10 15 20 50 لوگ ہم آپ کو بتائیں گے ساری چیزیں، ٹیم ہماری ساتھ ہوگی آپ کے. تو لہٰذا آپ نے خیمے سے بہت زیادہ باہر غیر ضروری نہیں جانا. لوگ میں کہہ رہا ہوں خامخواہ مٹر گش کر رہے ہوتے ہیں باہر. خیمے سے بھی باہر نکلے، وہ جو پلاٹ اس سے بھی باہر نکل کے ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہیٹ اسٹروک سے بچنا ہے، غیر ضروری انرجی ڈرین کرنے سے بچنا ہے، وہی رہنا ہے، ذکر عبادت کرنی ہے. ہمارے ایک کیمپ میں 16 لوگ ہوتے ہیں. ہم نے ایک مردوں کے خیموں کو بھی 16 کو 20 سے جو اس کی دیوار کی ختم کر کے 32 بنا دیا. عورتوں میں بھی ایسے بنا دیا الحمدللہ. تو ہماری جماعتیں، ہماری نمازیں، ہمارا بیان ایک ساتھ ہوگا اللہ کے فضل و احسان سے. تو وہ سارے ایک ساتھ ہوں گے، ایک جیسے کہتے ہیں ایک فیملی کی طرح ہوں گے. تو ایک ساتھ یہ سارا دن ہم گزاریں گے. 8 کے دن آپ نے 4 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر اثر مغرب عشاء. اور اس درمیان میں پھر جیسے اگلا اعلان ہوگا عرفات جانے کے لیے انشاءاللہ ہم سب عرفات جائیں گے. عرفات میں بھی کوئی مطلب عرفات بہت وسیع ہے ایک روایت کے مطابق واللہ عالم کے وہاں جو ہے وہ قیامت جو میدان قیامت بھی وہیں قائم ہوگا. وہ بہت وسیع ہونے کے باوجود بھی وہاں بھی انرجی ڈرین کرنے سے بچنا ہے. جو چھوٹی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، جیسی جگہ الحمدللہ اے سی والی جگہ آپ نے وہاں قیام کرنا ہے، دعاؤں میں وقت کو گزارنا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے مینجمنٹ اور ہم لوگ آپ سے گزارش کرتے رہیں گے، پھر آپ نے مزدلفہ جانا ہے. 10 تاریخ کو خیر سے دوبارہ آپ نے مینا کے کیمپ، یا ہماری کوشش ہوگی آپ عزیزیہ ہوٹل آ جائیں. اس کے بعد جو الحمدللہ ایک آپ کے لیے خوشخبری جو میں آن لائن نہیں دے سکتا، بلکہ وہ آپ جب تشریف لائیں گے دے دوں گا، کہ وہ نسک کے حوالے سے جو قربانی کے کنسرنز تھے الحمدللہ وہ بھی بہت اللہ جزائے خیر دے لوکل اتھارٹیز کو. نسک پلیٹ فارم میں جو لوگ قربانی کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو کہ جی وی ہیو گاٹ اے ویری گڈ سولوشن انشاءاللہ. تو وہ اس پہ میں آپ کو یہیں بتا دوں گا کہ اس کا پروسیجر اور کیا ہوگا. 10 تاریخ کو 3 کام ہوں گے. بڑے شیطان کی رمی ہوگی، اس کے بعد آپ کا جو ہے قربانی، اور اکارڈنگلی پھر آپ کا حلق ہوگا. اور آپ یہ اپنے احرام کی تمام پابندیوں سے سوائے ایک پابندی کے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. اس 10 تاریخ کو پھر آپ جو ہے اکارڈنگلی دوسرا کام طواف زیارت کریں گے. صبح تو نہیں کریں گے، دوپہر کریں گے، شام کریں گے، رات کریں گے، یا دوسرے دن کریں گے، وہ اکارڈنگلی آپ کو بتایا جائے گا. اب آپ کے 2 دن حج کے بچ گئے، 2 یا 3 دن 11 اور 12. اب آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، چھوٹے، درمیانے اور بڑے کی. اس سے پہلے ایک سوال تھا کہ مینا کیا لے کے جائیں. یہ دیکھیں مینا کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے، مینا میں الحمدللہ اتنی ہی جگہ ہوتی ہے انسان کو کہ جتنا وہ خود وہ قائم کر لے. جتنا بڑا بیگ ہوگا یا تو بیگ رہے گا یا آدمی رہے گا. لہٰذا مینا میں کوئی ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہے جو آپ کو یعنی جیسے امبریلا میں کہتا ہوں ہائیلی ریکمینڈیڈ تمام لوگ لے رہے ہیں. کچھ عجیب تو نہیں کہہ لیکن کچھ عجیب مجھے لگے سوال میں
یہ بہت بنیادی چیزیں تھی، اس حوالے سے کچھ لوگوں کے سوال تھے، وہ انشاءاللہ اس کو میں وائس نوٹ یا آڈیو نوٹ پہ اگر آپ کی ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا. ویسے ان تمام لوگوں کے جواب ٹیم نے دے دیے کہ جی کیا ہم امبریلا کیری کر لیں؟ جی ضرور کیری کر لیں. جی ہمیں کیا کیا چیزیں ایک کی طرف سے پرووائڈ ہوں گی، ان کی میں نے ٹیم سے کہا انشاءاللہ آپ کو تصویریں بھیج دی جائیں گی، ویسے بتا دیا جائے گا اسٹرنگ فرنٹ بیگ وغیرہ وہ ساری چیزیں ٹیم آپ کو بتا دے گی انشاءاللہ. امبریلا ضرور کیری کر لیں. اس وقت میں جو آپ کو مینا، عرفہ، مزدلفہ کے وٹ ایور جو دن ہوں گے نا، اس میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ 3 چیزوں کی. ایک کیا ہوگی؟ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں، سب سے زیادہ پانی کا اہتمام کیجیے. غیر ضروری میلز وہاں ماشاءاللہ وہ جو مینو بنایا ہے ایجپشین شیف نے، تو وہ تھی اس میں 3 قسم کے سالن اور 2 قسم کی سبزیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو اس میں ضرورت کا کھائیں، اس سے آگے پیچھے دارالتقویٰ میں اپنے فوڈ کو انجوائے کریں، اعلیٰ البیت میں کریں، وہاں صرف جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ضرورت کو پورا کیجیے. کیونکہ ہمارے الحمدللہ مطلب کوئی ہم جس منظم کے ہم سب ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں 41 کمپنیز ہیں. ان 41 کمپنیز میں کوئی 7-8 کمپنیز ہیں جس کا ہمارا پرائیویٹ واش روم الگ ہے. اس پرائیویٹ واش روم کے علاوہ بھی الحمدللہ ایک پبلک واش روم کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی بڑا نیٹ اینڈ صاف ستھرا گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اس دفعہ ڈیزائن کر لیا ہے. تو اس میں ایک لمبی لائن ہے. اس میں ٹپ کیا ہوتی ہے؟ ٹپ یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ، ساری قوم کا مزاج کیا ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں نا، کہ جی آزان کے وقت ہی سارے نماز کے لیے تیار ہوں گے. آپ اس پریکٹس کو بدل لیجئے. آپ کیا کر لیجئے، یہ اپنی ضروریات کو نماز کے بشری ضروریات جو واٹ ایور آپ کی جو ہے نماز کے بعد آپ دیکھیں گے سارے واش روم خالی، سارے وضو خانے خالی، سارے بیسن خالی. تو کوشش کر کے نماز سے پہلے جو ہے نا، پہلے وضو کر کے اپنی نماز کی تیاری کر لیں. اب جو باقی چیزیں اس کو بعد میں کریں. نہیں، اذان کے بعد آپ جائیں گے تو لمبی کیوز ملیں گی، اور آپ دیکھیں گے نماز کے بعد آپ کو اس طرح کے حالات نہیں ملیں گے. لہٰذا تھوڑی سی پریکٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم انشاءاللہ جب ریکی ٹور کریں گے، جب ہم فزیکلی جا کر حج سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی انشاءاللہ. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہائیڈریٹڈ رہنا ہے. دوسرا، غیر ضروری باہر نہیں نکلنا. اگر نکلنا بھی ہو تو کوشش کر کے نا وہ دھوپ سے بچنے کے لیے یقیناً امبریلا آپ کو بڑی کام دے گی، اس کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہے. اور بیک پیک از ہائیلی ریکمینڈیڈ. ٹرالی بیگ کی تو کوئی تصور نہیں ہے کہ وہاں کوئی جگہ آپ بنا سکیں. لہٰذا اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. 8 کو آپ یہاں سے نکلیں گے، 10 کی صبح within 48 hours going to come back to your hotel room انشاءاللہ. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ضرورت کی چیز الحمدللہ وہاں اویلیبل ہے. تکیہ بھی ہے، چادر بھی ہے، کمبل بھی ہے، صوفہ کم بیڈ بھی ہے. اسی طرح جو ہے مزدلفہ کے لیے بھی جو لوکل اتھارٹی سے ہمارا پیکٹ ہوا تھا وہ کچھ نہ کچھ رگز وغیرہ کچھ آپ کو دے دے گی. اسنیکس وغیرہ جو آپ لے لیں اپنے لیے اچھی بات ہے، دوسروں کے لیے لینا چاہیں ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اضافہ کرے. تو کوئی ایسی چیز نہیں کوئی بہت زیادہ پیک کرنا ہے. پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو یہاں آپ انشاءاللہ آپ یہاں پر 6 کو ہوں گے، 5 کو ہوں گے تو انشاءاللہ مزید پوچھ سکتے ہیں، دکھا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کیا لے جائیں نہیں لے جائیں. تو the peoples are here, my team is here to answer your question انشاءاللہ. تو یہ آپ جب 11-12 کو دونوں شیطانوں کی رمی کر لیں گے. ہم یہ مشورہ دیتے 13 کی بھی رمی کریں، اللہ توفیق دے، بہت بڑی سعادت ہے. تو 12 کو رمی کر کے جو واجب رمی پوری آ جائیں، 13 کو آ جائیں. 13 کو جب آپ آ جائیں گے اس کے بعد خیر سے جو ہے وہ آپ کا یہیں قیام ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ جنہوں نے ڈیلکس پیکج میں تھا وہ 3 دن کے لیے جو ہے خیر سے حرم کے پاس کسی ہوٹل میں تشریف لے جائیں گے. اسی کنفرمیشن میں نیکسٹ ویک میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور باقی لوگ جو ہے یہیں قیام کریں گے. اس درمیان میں حرم آنے جانا، چاہے وہ حج سے پہلے ہو حج کے بعد ہو. الحمدللہ میری اپنی گاڑی بھی موجود ہے اللہ کے فضل سے. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے جو آپ سے عرض کی تھی کہ کمپلیمنٹری سروس جو شٹل سروس جس کو لگ کہتے ہیں وہ بھی یہاں ہوگی. 1-2 گاڑیاں ہوں گی یہاں پر. لیکن میرے دوستوں غیر ضروری طور پہ حرم شریف، یو آر ان حرم، عزیزیہ از ان حرم، 1 لاکھ یہاں بھی ہے. تمام اتھارٹیز اس بات کی بہت حوصلہ شکنی کرتی ہیں کہ جی بار بار حرم جانا ان دنوں میں یا بار بار وہاں سے آنا. ایک دفعہ جانا، عمرہ کر لیا الحمدللہ، اس کے بعد اپنی انرجی حج سے پہلے تو بالکل ڈرین نہ کرے، بالکل کوشش نہ کرے حرم جانے کی. بہت زیادہ دل چاہتا ہے آپ جو ہے اس کے بعد حج کے بعد چلے جائیے. 1-2 دفعہ چلے گئے، عصر میں گئے، عشاء میں آ گئے، لیکن اپنی انرجی کو سیو رکھیں تاکہ آپ کا جو فرض ہے وہ صحیح طرح سے تکمیل ہو سکے. تو انشاءاللہ جو بھی جہاں تک ٹریفک پولیس اتھارٹیز الاؤ کریں گی وہ انشاءاللہ ہماری گاڑی جو ہے وہ آپ کو وہاں پہنچائے گی، وہاں سے لے کر آئے گی. کوآرڈینیشن وتھ مائی ٹرانسپورٹ ٹیم اینڈ مینیجر از ویری امپورٹنٹ ریگارڈنگ دس اسپیکٹ. تو وہ آپ لوگوں کا ہوگا، آپ کا گروپ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. اب اس کے بعد آپ کی مدینہ منورہ روانگی جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ 3 جون کو. جیسے میں نے عرض کی کہ وی ہیو پیڈ اکارڈنگ ٹو دا ہرمین ایکسپریس ٹرین. اسکیجول باقی ہے، مے بی وہ کریں حج کے لاسٹ ڈیز پر دیں گے، حج کے فوری بعد دیں گے. جب بھی دیں گے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دیٹ. اس حوالے سے چند لوگ پریشان ہیں کہ جی کوئی بڑا بیگ آ گیا، درمیانہ بیگ آ گیا. دیکھیں کوشش کریں جتنا کم سامان، یا جتنا کم نہیں کہنا چاہیے، ضرورت کا سامان، اتنا زیادہ آپ کا حج آسان ہوگا، اتنا آپ کا سفر آسان ہوگا. پھر بھی اگر کسی کا بڑا بیگ آ گیا تو بھائی ٹینشن نہ لیں. آپ دوبارہ کہوں گا اللہ کے مہمان ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اور میں اللہ سے یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ بھئی میں تو کسی مطلب سچ بات ہے کہ ہماری تو کوئی اس اسپیکٹ میں کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم
اس کریم رب کے مہمانوں کے میزبان ہوں. ہم تو ایک آپ کے مساعد ہیں, اسسٹنس دیں گے آپ کو. اگر کسی کا بھی آ گیا تو اللہ مدد کرے گا, کوئی بہت ذرا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے. تو خیر سے آپ دارالتقویٰ پہنچیں گے, دارالتقویٰ کے اب 2-3 دن آپ کا قیام ہے, اس کے بعد آپ خیر سے واپسی آ جائیں گے. مکہ مکرمہ کے حوالے سے چند لوگ پوچھتے ہیں جی زیارات, مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے ویسے بھی مکہ مکرمہ میں زیارات ہے کہ غار ہرا ہے, غار ثور ہے, اور مینا عرفہ مزدلفہ. مینا عرفہ مزدلفہ آپ سارے دیکھ چکے ہوں گے. غار ہرا, غار ثور حج کے دنوں میں ٹریفک اتھارٹیز ویسے بھی جانا الاؤ نہیں کرتی, ریکمنڈڈ بھی نہیں ہے. البتہ مدینہ منورہ کی زیارات جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گی, چاہے وہ قباء ہو, قبلتین ہو, غزوہ خندق کی جگہ ہو یا غزوہ احد کی جگہ ہو. انشاءاللہ وہ ہم سب ساتھ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اس حوالے سے جو ڈیٹیل ہوں گی وہ آپ کو مدینہ منورہ کے اسکیجول میں دے دی جائیں گی. اور کوئی ایسی میں نہیں چیز سمجھتا جو ایڈمنسٹریٹولی آپ کی باقی ہو. اور کچھ چند جیسے میں نے سوال کے نسک کے حوالے سے چند لوگ سوال کرے تھے جو میں کوئکلی دیکھ کے بتا دیتا ہوں. یہ کچھ سوال تھے جو نسک والوں سے ہم نے, جو نسک کے پلیٹ فارم پہلے ان کے لیے دعا کیجیے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جی آپ لوگ دوبارہ کہہ رہا ہوں میرے جملے کو بار بار سنیے گا. واللہ العظیم میرے دوستوں میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یو آر سو بلیسڈ کہ آپ کا ویزا ہو گیا. 1 منٹ کو تصور کر سکتے ہیں آپ کہ یو ہیو اپروکسیمیٹڈ $15,000, $14,000-15,000 آپ دے چکے ہوں, اور آپ کا ابھی تک ویزا نہ آیا ہوا, حج میں آپ کی 1 ہفتہ فلائٹ میں ہو, تو وی آر گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ. اور ایسے لوگ ہیں, اور نسک پلیٹ فارم چکے ماشاءاللہ اپڈیٹ چلتی رہتی ہے, معاملات چلتی رہتی ہیں, تو اللہ ان کے لیے سب کے لیے آسان کرے. تو صرف یہ نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو کیونکہ وہ مستقل اپڈیشن چل رہی ہے, معاملات چل رہی ہے. اور پھر یہاں تو آپ کے لیے الحمدللہ ہماری ٹیم موجود ہے. وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ای میل کر دیں, جہاں پہ آپ ہیلپ لائن پہ اپنی وہ لکھوا دیں, تو اکارڈنگلی پھر آپ کو جواب مل جاتا ہے یا مل ہی جاتا ہے. ہوٹلز کے حوالے سے جی وہ تو چلے نسک والوں کا تھا. آپ لوگوں کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں آپ آل بیت میں ہیں انشاءاللہ, مدینہ منورہ میں دارالتقویٰ میں ہیں, اور آپ کی پروگریشن ہم ڈے بائی ڈے کیا کر رہے ہوں گے. 23 دسمبر 2025 کو تمام لوگوں کو پروگریشن شیئر کر دی. ایک میں اپنا گریوینس دوبارہ شیئر کروں گا, شاید وہ 1 یا 2 کا پلی ہے میرے خیال میں, لیکن جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں کہ جی آپ تمام مرد عورت سے, میں دیکھیں مخاطب کر رہا ہوں میری تمام بہنوں کو اور تمام بھائیوں کو, کہ جی بدقسمتی سے پچھلے دفعہ بھی عرض کی کہ بھائی اپنی طور پہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں, اپنی مستورات کو خواتین کو نہیں بتاتے. وائس ورسا, کبھی کبھی خواتین ہماری مینجمنٹ سے فائنانس کو بھی ڈسکس کر لیا, پروگریشن بھی سمجھ لیا, اپنے محترم جو ہے شوہر صاحب کو نہیں بتا رہی. اب شوہر لاسٹ مومنٹ پہ آ کے نا وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں, یا یقینی طور پہ وائف اس طرح ان کو آن بورڈ نہیں لے سکی, تو اب وہ ساری اپنی پریشانی جو ہے ان کو ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ تمام لوگ آن بورڈ رہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گروپس آپ کے بنائے گئے میرے دوستوں EKI کی طرف سے, یہ تھوڑی سی عرض کروں گا یار اللہ کے لیے تھوڑا اس کو دیکھ لیا کریں, اس کو ایک دفعہ اسکرول تو کریں. اتنی محنت کرتی ہے ہماری ٹیم, آپ تھوڑا مطلب دیکھیں نا کہ جی گائیڈ لائنز بھیج رہی, اتنا کبھی کبھی میں کہہ رہا ہوں میں تو واٹس ایپ بالکل نہیں دیکھتا, لیکن کبھی ٹیم کا دیکھتا ہوں تو میں تو اتنا زیادہ کیوں آپ نے ان کو بھیج دیا ہے. تو کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ساری چیزیں آپ کی محنت کی مرتب کی ہوئی, ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں لوگوں کی آسانی, تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھ. اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آپ رب کے مہمان ہیں, اور مہمان کے کچھ بنیادی اصول و آداب ہوتے ہیں, وہ مجھے سیکھ اور سمجھ کر آنے. جتنا زیادہ ویل اویئر ہو کے آئیں گے, جو ہمارا بیسک موٹو ہے کہ جی اسپرچوئل اینڈ لیجر مومنٹس ود لرننگ ایکسپیرینس, اس ایسپیکٹ میں آپ کو یہ چیزیں بھیجی جا رہی ہیں, تو آپ اس کو جتنا ویل اویئر کریں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. لہٰذا جو ہے وہ, ہاں دوسری اور اپڈیٹ جو بہت زیادہ نسک میں فیس ہو رہی ہے, آپ بھی شاید کچھ فیس کر رہے ہیں, کہ جی وہ فلائٹس جو ہے نا بہت زیادہ اپڈیٹ ہو رہی ہیں. یہاں بھی پورا سسٹم پریشان ہے کہ جی وہ یہ سارے سٹریس کو لے کے جو ایریا میں ہے کہ جی وہ قطار بھی اور امارات بھی اپنی مستقل بنیاد پہ نا چینج کر رہا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب بھی کوئی اپڈیٹ آئے آپ کوشش کریں کہ مینجمنٹ کو دیتے ہیں, ہم بھی اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو فرسٹ یعنی ہینڈریڈ معلومات ہے نا وہ سب سے پہلے پیسنجر, میری فلائٹ چینج سب سے پہلے میرے پاس آتی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں متعلقہ اتھارٹی کے دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم میں انہوں نے ایک چیز فیڈ کی ہوئی ہے, پھر اس کو دوبارہ ریفیڈ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اس میں آپ تمام لوگوں کی جیسے کہ اسسٹنس کی ضرورت ہے. جدہ ایئرپورٹ کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا, آپ کو بھی بتا دیا. پاسپورٹس ہماری درخواست کی تھی ہم نے لوکل اتھارٹی سے بھی, ہمارے پاسپورٹ اسکین کر کے واپس کر دیے جائیں. لہٰذا اگر آپ سے کوئی پاسپورٹ لے لیتا ہے تو یو ہیو ٹو وری, آپ نے صرف جو ہے وہ تفصیلات لینی ہے کہ نسک والے ہی لیتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے متوف معلم کو پہنچائیں گے. وہاں سے انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو کوشش کرے گی کہ اس دفعہ ایئرپورٹ تک بات نہ جائے, لیکن جو بھی ہوگا اکارڈنگلی ہوگا. MOH ریپرزینٹیٹیوز کے حوالے, منسٹری آف ہیلتھ کے حوالے سے بتا دی میں نے آپ کو باتیں, احرام کے حوالے سے باتیں بتا دی, مینا کی لوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ باتیں اللہ کے فضل سے کہہ رہے ہیں.
ہاں ایک سوال تھا وہ ان کا تھا نسک والوں کا، لیکن آپ کا بھی ٹاولز پرووائڈیڈ ایٹ ہوٹل، یس جی آپ کو بھی انشاءاللہ ٹاولز ہوٹل میں پرووائڈ کیے جائیں گے اللہ نے چاہا تو. سم کارڈ ارینجمنٹس ہم نے ملٹیپل کمپنی سے بات کی کہ جی جب حجاج آ جائیں گے تو آپ برائے مہربانی بجائے اس کے کہ یہ لائنوں میں جا کے لگیں، آپ اپنے کسی ریپ کو بھیج دیجیے، ریپرزینٹیو کو بھیجیے، تاکہ اپنے بایو میٹرک کر کے حجاج اپنے یہیں پہ عزت سے ہوٹل کے ریسپشن پہ وہ لے لیں، سمس لے لیں. تو انشاءاللہ دے ہیو ایکسیپٹڈ. تو جب بھی آپ آ جائیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ فوری نہ ہو سکے تو کسی ٹائم اسپیس میں، یہاں وائی فائی وغیرہ تو ہے لیکن آپ اپنی سم ضرور، اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ کہ سعودی عرب آنے کے بعد ایک سم آپ ضرور لے لیں. اس میں ہماری پوری ٹیم آپ کو اسسٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی تاکہ جو ہے آپ کا لوکل ٹیم سے اور لوکل سسٹم سے بحالی ہو جائے. یو ایس، آسٹریلیا، پاکستان ایون اس سے جو ہے نا اس طرح کی کنیکٹیوٹی اس طرح نہیں رہ پاتی. یعنی اگر کوئی لوکل اتھارٹی آپ سے رابطہ کرنا چاہے گی تو وہ آپ کو پاکستانی نمبر پہ رابطہ نہیں کرے گی، آسٹریلیا، یو ایس، یو کے نمبر پہ رابطہ نہیں کرے گی. تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ آپ سم ضرور لے لیں. نسخ قربانی پروسیجر پوچھا گیا تھا مجھ سے وہاں پر، تو جی وہ انشاءاللہ ریگارڈنگ ایک ہی آئی، وی ہیو اے ویری گڈ نیوز، آئی ول لیٹ یو نو واٹ آر دی ڈیٹیلز انشاءاللہ. ویکسینیشن کارڈز جی آپ کو جو دیے گئے ہیں، آپ کو ایک کمپلیمنٹری سروس وہ بھی ویلڈ ہے، جو آپ نے کرایا ہے وہ بھی ویلڈ ہے. آپ جو دکھانا چاہیں دکھا دیں، ناٹ ٹو وری. آپ اگر یو کے یو ایس سے آ رہے ہیں تو اپنے لوکل دکھا دیں، نو وریز. اور بالکل جی جو آپ کو دیے گئے ویلڈ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے خیال میں جو ویکسینیشن کے حوالے سے بیچارے باہر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن آپ لوگ الحمدللہ ویل اویئر ہیں، وہ بار بار اسی کو پوچھ رہے ہیں. نسخ ایپ آپ تمام لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر ہمارے کوئی سینئر ایج والے سن رہے ہیں اور ان کو اس حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے تو اپنے جو فیملی ممبرز ہیں، جو جونیئرز ہیں یا کوئی کولیگز ہیں، ان سے درخواست کر کے NUSUK، نسخ بہت معروف ہے، نسخ ایپ ڈاؤن لوڈ ضرور کر لیں آپ کم سے کم، تاکہ آپ کا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے نا اس پر تمام شو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا نسخ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا تو بھائی حج میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا. جب آپ یہاں آئیں گے ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو اس حوالے سے اسسٹ کر دے گی. آپ لوگ ماشاءاللہ سب ویل اویئر ہیں، دنیا بھر کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ 95% آف یو. لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ رسمی ہیں، آفیشیل ہیں، آپ کے پاس آفیشیل ویزا ہے، ناٹ ٹو وری ایٹ آل. ٹرانزٹ ویزا، ہاں ٹرانزٹ ویزا انڈرسٹینڈ. کچھ لوگ امارات کے حوالے سے پریشان تھے کہ جی امارات والوں سے درخواست ہے کہ اگر جو امارات سے ٹریول کر رہے ہیں نا، they do not need any type of visa, even Qatar, even Bahrain, even Oman, they do not need any type of visa to enter in that specific country. I'm talking especially about Dubai and Abu Dhabi. کہ جو ٹرانزٹ والے میرے خیال میں 30-40% اس وقت جو پرائیویٹ گروپ سے پاکستان سے لوگ آئے ہیں اس وقت جو آ چکے ہیں 40 ڈیز والے، وہ جتنے بھی امارات سے ہیں، none of them have required transit visa. There is transit visa or any type of visa. تو دیر از نو نیڈ آف اینی ٹرانزٹ ویزا. آپ آئے، آپ کا 1 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے یا آپ کا جو ہے وہ 23 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے، یو کین اسٹے دیر اینڈ یو کین جوائن اکارڈنگلی دا کنیکٹنگ فلائٹ ٹو جدہ. ہاں ٹائم زونس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایز یو نو کہ وی فال ان ڈفرنٹ ٹائم زونس، تو اکارڈنگلی رپلائی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ اکارڈنگلی. ایئرپورٹ ارائیول پروسیس اینڈ امیگریشن انزائٹی نہ کرے. امیگریشن انزائٹی بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں نا ہمارے، ان کو پتہ نہیں. یہ ایک اور آخری بات، اس کے بعد پھر آپ کا سوال لے کے ہم دعا کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھو میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھو کہ انسان نا اپنے حالات سے پریشان نہیں ہوتا. اس جملے کو نا تھوڑی دیر دہرائیے، ہم 2 دفعہ دہراتے ہیں اس کو. انسان، آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی کبھی بھی اپنے حالات سے پریشان نہیں ہوتا. آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی اپنے خیالات سے پریشان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو جتنا اچھے خیال ہوگا نا اتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے. اور جتنا زیادہ خیال میں ہم لوگ پرسوں رات میں کچھ عرب قبائل کے سردار جمع تھے، کچھ ہمارے دوست جمع تھے. تو وہ ایک ہمارے دوست جو ہے ان کی عمر ماشاءاللہ 50 سال پوری ہو گئی. تو ہم سارے جو ہے نا اپنے زندگی کے خلاصے لکھ رہے تھے. میری باری آئی، انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر what is your conclusion of your life، آپ کی زندگی کا کیا خلاصہ ہے؟ تو آپ کوئی بتائیں، کوئی اچھا جو بتانا تھا مطلب within 2 to 3 منٹس، لمبی تقریر نہیں تھی گھنٹوں والی. تو میں سوچ کر گیا تھا یہ، چونکہ مجھے پتا تھا کہ جی یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو میں نے کافی سوچا تھا 1-1.5 دن سے، اور وہ جو خلاصہ میں نے اپنے 50 سال کا اور اپنی عمر کا یا اپنے مینٹورز کا جمع کیا ہوا خلاصہ تھا نا، وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. کہ دنیا میں سب سے بڑی خیر، اس کو لکھ لیجیے اللہ کرے یا نوٹ کر لیجیے، دنیا میں سب سے بڑی خیر اچھا سوچنا ہے. جی بیٹا،
Is there any need, Ibrahim? Please. Please, please. Do you need my internet? My mobile is there if you have one. Anyone is hearing me? یہ تو بڑا اہم سیشن کا حصہ تھا. یہ کب بند ہوا تھا؟ سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی. ویڈیو از آلسو کلیئر. آپ اس کو دوسرے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر لو، میرے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر لو. جسٹ گیو می سم منٹس. مائی ٹیم از بسم اللہ. شیطان جو ہے نا، شیطانی قوت ہر جگہ ایکٹیویٹڈ ہے. یہ جو بچوں کا معاملہ ہوا نا، یہ میں تفصیل آن ریکارڈ نہیں بتا سکتا کیونکہ سیشنز ریکارڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ آئیں گے تو بتاؤں گا کہ واٹ بیہائنڈ دا سینس کیا ہوا تھا نا. لیکن اللہ کی مدد ہوئی. میں یقین مانے جو بچوں یعنی فیملیز نے مجھے ویڈیو بھیجنے کی کوشش کی، میری ٹیم سے رابطہ کیا کہ بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں ایئرپورٹ پہ احرام کی حالت میں. بلکہ ایک تو میں کہوں گا اپنی ٹیم سے کہ ایک شیئر کر دیں تمام لوگوں کو کہ بلک بلک کے رو رہے ہیں. دے آر ان سٹنگ ان احرام ایٹ دی ایئرپورٹ کراچی، اسلام آباد، دبئی، دوحہ، اور دے آر ناٹ الاؤڈ. دیکھو ویزا ہیز بین کینسلڈ. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں تو دوبارہ شکریہ ادا کروں گا خادم الحرمین الشریفین صاحب کا، جناب کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے اکارڈنگلی محمد بن سلمان صاحب حفظہ اللہ کو، کہ یہ چیزیں اس طرح اچھی ہو جاتی ہیں. شیطانی قوت ہر جگہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب لیسن بتانے کا ٹائم آیا اور اتنی اہم میٹنگ کا ٹائم آیا تو وہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا. تو کچھ شیطانی قوت ہر جگہ چل رہی ہے، لہٰذا یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو خیر ہوگی. ناؤ the voice is clear. I am asking the team in Hujjaj as well. Can anyone of you reply please? Very good. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو عرب قبائل کے سردار اور شیوخ اور ہائر مینجمنٹ ہیئر، ان کے ساتھ جو ایک ویسے ہی جنرل گیٹ ٹوگیدر تھا، اس میں جو بات ہوئی تو ہر ایک نے نا بڑے قیمتی نصائح، اردو عربی میں کہتے ہیں نصائح دیے. اپنے 70 80 85 سال والے بھی لوگ تھے. تو میری جب باری آئی، میں نے جو پلان سوچا تھا اس کے 2 جملوں میں بتانا تھا. میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑی خیر اچھی سوچ ہے. دنیا میں سب سے بڑی خیر آپ کی زندگی میں اگر کوئی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ہوگی، تو وہ آپ کا اچھا گمان ہے، اچھی سوچ ہے. اب سب سے پہلے اپنے آپ سے متعلق، اپنے بیوی بچوں سے متعلق، اپنی فیملیز، چاہے وہ جو ہے امیڈیٹ فیملی ہو، واٹ ایور، جو آپ کے کنیکٹڈ کولیگز ہوں، دوست ہوں، اچھی سوچ حالات سے متعلق، معاملات سے متعلق، دنیا سے متعلق، اور سب سے بڑھ کے حالات کے بنانے والے رب سے متعلق. خلاصہ کیا؟ دنیا میں سب سے بڑی خیر اگر کوئی موجود ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ اچھی سوچ ہے. اور دنیا میں، اس دنیا میں سب سے بڑا شر ہے میرے دوستوں اگر کوئی، پتہ ہے کیا ہے؟ برا گمان، بری سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو فیلنگز. اس سے بڑی یوں کہے نا، یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، کفر کی طرف لے جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس کو بندے کو کافر کر دیتی. تو یہی ہم نے ڈرائیو کیا اپنی زندگی سے. جس نے اچھا سوچا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، جس نے برا سوچا ہے میرے دوستوں کے ساتھ برا ہوا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا، جب آدمی اچھا سوچتا ہے تو کائنات کی ساری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات اس کی خیر و بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور جیسے ایک بنی آدم کی بیٹی اور آدم کا بیٹا کوئی برا گمان کرتا ہے نا، یقین مانیے، میں انشاءاللہ اللہ نے وہ ورکشاپ ہم آپ کو کرائیں گے، اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ، کہ کیسے وہ اس کو ہم میٹا فزکس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیسے دنیا کی چیزیں حرکت میں آتی ہیں اور کیسے وہ برائی اس کی پھر اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کی گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. لہٰذا اچھا گمان کیجئے اور رب کی عنایتوں کو انجوائے کیجئے. ایک ہستی مسکراتی خوبصورت زندگی میرے دوستوں آپ کے انتظار میں ہے اس حج کے سفر کے بعد.
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی مدد نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی خیر میں منتقل فرمائے، آپ کی نسلوں میں اللہ خیر منتقل فرمائے، اللہ اولاد کی خوشیاں آپ کو دکھائے، بلد اللہ الحرام، ارض مقدس ہے، آپ کے لیے بہت ساری ڈھیروں دعائیں۔ کوئی کوشچنز اگر ٹیم نے لینے ہوں تو کچھ لیجیے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم دعا کر کے اجازت چاہیں گے۔ جی جی آصف وحید صاحب۔